اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون صلوات پڑھے محمد وآلہ اللہ تعالیٰ نے حسین گلستان ہند کی یہ پہلی مجلس ہے اس عشرے کی. آج 12 محرم ہے اور 1431 ہجری 1431 ہجری کی، اور میری ٹاپک اس سال کی ہے لائف آفٹر ڈیتھ، مرنے کے بعد کی زندگی. ٹاپک خطرناک ہے لیکن انٹرسٹنگ ہے. وہ زندگی میں انشاءاللہ ان 10 دنوں میں ڈسکس کروں گا کہ جس کو کسی نے دیکھا نہیں. وہ لائف کہ جو ملتی ہے لیکن ملنے کے بعد واپس اپنی جو ہم جسے اوریجنل لائف سمجھ رہے ہیں، اصل زندگی سمجھ رہے ہیں، اس تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. وہ زندگی کی میں بات کروں گا ان 10 دنوں میں انشاءاللہ کہ جس کو اس زندگی کو حاصل کرنے کے لیے ہر انسان وہاں تک جائے گا. کوئی مذہب سے وہ تعلق رکھتا ہے، کسی ریلیجن سے وہ بلانگ کرتا ہے، کسی شہر کا وہ ہے، کسی ملک کا ہے. ایک بادشاہ بھی ہوگا، ایک فقیر بھی ہے، بچہ بھی ہے، جوان بھی ہے، بوڑھا بھی ہے. وہ لائف وہ ہے کہ یہ جو اس لائف میں ہم لائف، پلیز امپورٹنٹ مجلس ہے، غور سے سنیں. جس زندگی کو ہم گزار رہے ہیں، جو لائف اس وقت ہماری ہے، 2009 کے بالکل یہ لاسٹ ایام ہے، آخری دن ہے. اس کے بعد ہم ایک نئے سال میں داخل ہوں گے 210 میں. جس لائف میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ لائف میں ایسا ہے کہ آپ بامبے میں بھی اگر آپ رہتے ہیں، اس شہر میں بھی اگر آپ ہیں، پلیز غور سے سنیں، اس شہر میں آپ ہیں تو اپنے سگے رشتہ داروں سے بھی آپ روز نہیں ملتے. مثال کے طور پہ گلستان ہند میں کوئی رہتا ہے اور ڈونگری میں کوئی رشتہ دار ہے، اس سے روز نہیں ملتے. ہو سکتا ہے بعض وقت مہینوں گزر جاتے ہو، ٹائم کا پرابلم، اسپینڈ نہیں کر سکتے، ٹائم، وقت نہیں ہے، دنیا کی بیزی، کاروبار، بزنس، جابس، فائنینشیل پرابلمز. یہ لائف ہے کہ جہاں پر سگے بھائی سے کوئی نہیں ملتا، روز سگے رشتہ دار سے کوئی نہیں ملتا، اپنے الجھنوں میں ہیں، اپنے پرابلمز میں ہیں. میں 12 دن سے بامبے میں ہوں. آپ یقین کریں میری بات پہ، ہر آدمی کا کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے، ہر عورت کا کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے. اس لیے کہ وہ مسئلہ یہ دنیا کا نام ہے. کوئی سکون کے ساتھ کی کوئی مجھے ایسا نہیں ملا جس نے یہ کہا مولانا میں تو بہت آرام سے ہوں، سکون سے ہوں، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، آئی جسٹ گیٹ اپ آن دا ٹائم، اور شام میں سو جاتا ہوں وقت کے اوپر، میرے پاس ہر فیسلٹیز ہے، میرے پاس نوکر ہے، گھر ہے، بچے ہیں، میری لائف جو ہے بہت کمفرٹیبل ہے، آئی ڈونٹ ہیو اینی پرابلمس. ایک آدمی نہیں ملا پورے بامبے میں، کیا پوری دنیا میں کہو کہ میرے پاس کوئی پرابلم نہیں. یہ ہماری لائف ہے کہ جہاں پیس، لفظ پیس جو ہے وہ پیپر پہ ہے، پیس پیپر پہ ہے، لٹرلی پیس کسی کے پاس نہیں ہے. سکون بولتے ہوئے اچھا لگتا ہے، سنتے ہوئے اچھا لگتا ہے کہ میں بڑا سکون میں ہوں، لیکن پوچھو تم ریئلی سکون میں ہو؟ ریئلی تمہاری لائف میں پیس ہے؟ یو ڈونٹ ہیو اینی پرابلمس؟ وہ کہتے ہیں نہیں ہے پیس
تھوڑے سے پرابلم ہے. میں ان 10 days میں آپ کی کو وہ لائف کا ڈسکشن ہم کریں گے, اس زندگی کے بارے میں بات کریں گے کہ جہاں پر جو لفظ پیس ہے نا, وہ پیس ہے لٹرلی جس کو آپ پیس کہتے ہیں. میں ڈیٹیل میں جاؤں گا انشاءاللہ. آج تو پہلی مجلس ہے. یو ریئلی انجوائے اس لائف کے بارے میں کہ جو ہے ہی نہیں آپ کے پاس, کبھی کسی نے نہیں دیکھا ہی نہیں ہے, کیسی نہیں معلوم. یہاں پہ پرابلمز اتنے, بھائی بھائی سے نفرت کر رہا ہے, دوست دوست سے نفرت ہے, گرج ہے سینوں میں, گرج لٹرلی رشتہ داری ٹوٹ رہی ہے, پرابلمز میں پڑے جا رہے ہیں, ہر آدمی کا ایک ایگو ہے. اس طرح ہم زندگی گزار رہے ہیں اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے نا, یہاں پہ ہمیشہ رہیں گے. ہم نے لکھوا لیا کہ ہم 1000 and 1000 years زندہ رہیں گے. پلیز دوستو غور سے سنو. لیکن جہاں پہ کچھ نہیں ہے, ایک ببل ہے. یہ دنیا کیا ہے؟ ایک ببل ہے, بس آیا اور ختم ہوا. اور آج 2009 میں جو لاسٹ ڈیز ہے 2009 کے, پورا یہ سال گزر گیا. کتنے لوگ چلے گئے یہ سال میں, جاتے وقت بتا کے بھی نہیں گئے کہ کہاں جا رہے ہیں. سمجھے؟ کسی کا باپ گیا, کسی کی ماں گئی. باپ جاتے وقت بیٹے کو بول کے نہیں گیا کہ بیٹا I'm going, I'll see you later. No, وہ جانا ہی نہیں چاہتا تھا, لیکن زبردستی چلا گیا. اور اولاد کو بولتے ہی نہیں ہے. اولاد بھی, پلیز دوستو, اولاد بھی اتنی سیلفش ہے, بیٹا بھی اتنا سیلفش ہے, بیٹی بھی اتنی سیلفش ہے. میرا جملوں پہ غور کریں پلیز. آج کی امپورٹنٹ مجلس آج سمجھ جائیں گے تو پورے 9 مجلسیں آپ کے لیے کلیئر ہو جائیں گے. اولاد بھی اتنی سیلفش ہے کہ وہ باپ کہ جس نے اپنی اولاد کے لیے مصیبتیں اٹھائیں, پریشانیاں اٹھائیں, ٹریول کیا پیسے کمانے کے لیے, صرف اس لیے کہ میری اولاد آرام سے رہے, اچھا گھر میں رہے. لونز ادا کرتے کرتے مارٹگیج پہ گاڑی بھی لیتا ہے, فلیٹس بھی لیتا ہے, بینک کو ادا کرتا ہے ہر مہینے, صرف اس لیے کہ میرا بیٹا, میری بیٹی, میری بیوی آرام کے ساتھ رہے. اور اتنی سیلفش اولاد کہ ذرا باپ خاموش ہوا, کچھ دیر تک پکارتے رہے, اس کے بعد ایک آدمی کو بلا کے لایا کہ جس کا نام ڈاکٹر تھا. اس نے چیک کیا, چیک کر کے کہا کہ یہ خاموش ہو گئے. اب یہ بولیں گے نہیں, یہ بالکل خاموش ہو گئے, اب یہ بالکل نہیں بولیں گے. کنفرم کروا لیا, بولیں گے تو نہیں نا. ڈاکٹر نے کہا نہیں آپ گھبرائیں نہیں, کچھ نہیں بولیں. جب ڈاکٹر نے بالکل کنفرم کر دیا, یہ بھی ڈر تھا کہیں اٹھ کے جو باپ کا بینک بیلنس ہے فوراً ذہن میں پلانس آنے لگے, سوچنے لگے کہ اس وقت میرے باپ کے پاس 3 کروڑ 4 ملین 5 ملین روپیز پڑی ہوئی ہے, باپ خاموش لیٹا ہوا ہے. ڈاکٹر سے بار بار کنفرم کروا رہے ہیں کہ اٹھ کے کچھ کہیں گے تو نہیں. اس نے کہا بابا اب یہ اٹھیں گے نہیں, ڈونٹ وری یو. اب پلان ذہن میں آنے لگے کہ وہ جو پیسہ ہے اس کا میں کیا کروں گا. اولاد 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 اولاد, بلڈ ریلیشن. باپ کو کہا کہ ماں نے بھی کہا بس اب لے کے جاؤ, بہت ہو گیا, اتنی دیر مت رکھو اب ان کو. یہ خاموش ہو گئے نا. جب تک یہ بولتے تھے اچھے لگتے تھے, کیا کروں, بولتے تو اچھے لگتے تھے. خاموش آدمی مجھے نہیں چاہیے. وہ بیوی جس کے لیے اس نے یہ بھی نہیں سوچا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے, جس کے میں یہ سب جملے مولا سے کہ مولا کے خطبے سے لے کے جا کے ملاؤں گا. وہ حسین اور خوبصورت بیوی کہ جس کے حسن کا چرچا تھا اور یہ بڑا اس کے حسن کے لیے خوش ہوتا تھا, یہ اتنی محبت کرتا تھا. اور اب
جب خاموش ہوا تو وہ لونگ وائف پلٹ کر کہتی ہے اپنی اولاد سے کہ یہ خاموش ہو گئے، مجھے اچھے نہیں لگتے، لے کے جاؤ یہاں سے، I don't want to see him۔ بیوی نے اجازت دے دی۔ کچھ لوگ آئے، غیر لوگ جسے ہم جانتے بھی نہیں، ایک بڑا باکس لے کر آئے۔ کیا کیا باکس میں؟ ان کو اٹھایا، اس میں لٹا دیا، اوپر سے لڈ لگا دی، لگا کے کہا چلیے اب آپ یہاں سے۔ یہ سب دیکھ رہا ہے، ہر چیز یہ دیکھ، ہر تیری بیوی کیا کر رہی ہے میرے لیے، میرے بیٹے کیا کر رہے ہیں میرے لیے، میری اولاد کیا کر رہی ہے، میرے رشتہ دار کیا کر رہے ہیں، کون کیا پلان کر رہا ہے وہ سوچ رہا ہے۔ اپنے گھر کو بڑی حسرت سے دیکھتا ہے، اتنا بڑا بنگلہ میں نے بنایا تھا، کس کے لیے بنایا تھا میں نے، اتنے ایکسپینسو کرٹنز ڈالے تھے، یہ صوفہ سیٹ، یہ کارپیٹس، پلٹ کے گیراج میں دیکھتا ہے تو مرسیڈیز کی فلیٹ رکھی ہوئی، فلیٹ، سب کو دیکھا، اس لیے کہ لڈ لگانے سے تم یہ سمجھ رہے ہو کہ وہ دیکھ نہیں رہا ہے، لیکن جب ڈاکٹرز نے ڈکلیئر کیا کہ یہ خاموش ہو گیا تو اب لڈ کا کوئی چکر ہی نہیں ہے، یہ تو اب دور دور دیکھ رہا ہے، لڈ کا کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ لوگ اٹھا کر غیر لوگ اٹھا کر لے کے چلے گئے۔ یہ بڑی حسرت سے اپنے گھر کو دیکھ رہا تھا، بڑی حسرت سے کہ ہاں یہ اتنا بڑا فلیٹ میں نے کیوں کتنا لیا تھا اپنے لیے، میں چند دن اس میں فیو ڈیز اس میں رہا، اتنے گاڑیاں، اتنا میرا بینک بیلنس، اتنا میرے کپڑے، میرے وارڈروبس میں جو ہے ونٹر کلوز بھی ہیں، سمر کلوز بھی ہیں، سردی کے کپڑے بھی ہیں میرے وارڈروبس میں، گرمی کے کپڑے بھی ہیں، رات کے کپڑے بھی ہیں، دن کے کپڑے بھی ہیں، سب کو دیکھتا ہے، حسرت سے دیکھتا ہے۔ ایکسپینسو ڈریسز ہیں، پیرس سے سٹچ کروا کے منگواتا ہوں، پوری مارکیٹ میں میرا اتنا ایکسپینسو ڈریس تھا، سب کو چھوڑ دیا، لے کے چلے گئے، لے کے کہاں لے کر گئے؟ جہاں زندگی میں جانا پسند نہیں کرتے تھے، جہاں جانا پسند ہی نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ وہاں کہتے تھے کہ وہاں کون جائے گا، ایک ایسی جگہ پر لے کر چلے گئے کہ خاموش لوکیلٹی تھی، وہ ایسی بستی تھی کہ جہاں پہ کوئی آواز ہی سنے نہیں آتی، کوئی بولنے والا نہیں، کوئی باتیں کرنے والا نہیں، ایک خاموش جگہ، کوائٹ پلیس۔ وہاں پہنچے، وہاں پہنچ کے کیا کیا؟ اس نے لٹ کو ہٹایا، اوپر کے وہ جو بڑا باکس تھا اس باکس کے لٹ کو ہٹایا، ہٹا کے کیا کیا؟ مجھے نکال کے میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے نکال رہا ہے، اور لے کے ایسا ڈالتا ہے ایک سٹون کے اوپر، ڈال کے کہتا ہے، بلاتا ہے لوگوں کو اور سب سے کہتا ہے باہر جاؤ۔ میں اپنے ڈریس کے اوپر اگر کوئی سپاٹ بھی آ جاتا تو میں اپنی وائف سے کہتا کہ میں یہ کپڑے نہیں پہنتا، لوگ کیا کہیں گے، میں اپنی کریز کو خراب نہیں کرتا تھا، صبح ایک ڈریس پہنتا تھا، آفٹرنون میں ایک پہنتا تھا، شام میں ایک پہنتا تھا۔ آج یہ عالم ہو گیا کہ میرے وہ ایکسپینسو ڈریس کو انہوں نے کیا کیا، میرے بٹنز کو نہیں کھولا بلکہ سیزرز کو لے کر، خینچی کو لے کر میرے ایکسپینسو ڈریس کو کاٹنا شروع کیا، مجھے نیکڈ کر دیا، برہنہ کر دیا۔ میں چیخنے لگا، پکارنے لگا، آواز دینے لگا کہ میرے کپڑے لوگوں کے سامنے مجھے ننگا مت کرو، برہنہ مت کرو، نیکڈ مت کرو۔ لیکن وہ تو مجھے دیکھ بھی نہیں رہے تھے، کاٹتے 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 سب اتار دیا، اتنے لوگوں کے سامنے میں برہنہ گیا۔ اس کے بعد میرے اوپر پانی ڈالنا شروع کیا۔ جب وہ پانی ڈال رہے تھے نا، واٹر جب ڈال رہے تھے نا، تو ایسے لگ رہا تھا جیسے پتھر میری باڈی پہ گر رہے، سٹون، راک، معصوم کا جملہ، میرے نہیں،
پتھر. میں چیخ رہا تھا پلیز آہستہ ڈالو پانی, سلو ڈالو. لیکن وہ لوگ ایک رف طریقے سے پانی ڈال رہے تھے. اس کے بعد میری باڈی کو ادھر پلٹایا, کبھی ادھر ٹرن کیا, کبھی لیفٹ پہ ٹرن کیا, کبھی رائٹ پہ ٹرن کیا. اس کے بعد بیسن کو لے کر, کافور کو لے کر میری باڈی پہ رب کرنا شروع کیا. اتنا رب کیا میں چیخ رہا تھا, پکار رہا تھا. جب رب کر رہا تھا تو ایسے معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے مجھے کوئی چھری سے کاٹ رہا ہے. اور رب کرتے کرتے پھر پانی ڈالنا شروع کیا. پھر کیا کیا انہوں نے, اس کے بعد 3 دفعہ پانی ڈالا تھا. ٹرن کرتے رہے. جب ٹرن کرتے تھے تو ایسے معلوم ہوتا جیسے میں پہاڑ پہ سے نیچے گر رہا ہوں. لیکن وہ کرتے رف کر رہے تھے کام. اس کے بعد انہوں نے مجھے اٹھایا, دوسرے سٹون پہ ڈالا. جب دوسرے سٹون پہ ڈالا تو معصوم کا جملہ ہے کہ ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے آسمان سے کسی نے زمین پہ ڈال دیا. اس کے بعد ایک آرڈنری کپڑے کو لیا, آرڈنری کپڑے, کاٹن کا کپڑا تھا. انہوں نے ریپ کیا میری باڈی کے اوپر. ریپ کر کے کیا کیا, لوگوں کو بلایا, کہا دیکھ لو مجھے, میں بے بس پڑا ہوا تھا, میں مجبور پڑا ہوا تھا, ہیلپ لیس میں دیکھ رہا تھا. وہ لوگ سمجھ رہے کہ میں نہیں دیکھ رہا ہوں, میری آنکھیں بند ہیں. لیکن لٹرلی میری آنکھیں بند نہیں تھی. میں ان کے دل کی بات بھی سن رہا تھا. وہ آواز دیتے تھے, میں سنتا تھا. وہ پکارتے رہے, باتیں کرتے رہے, کچھ روئے کچھ نہیں روئے. اس کے بعد مجھے پھر ایک باکس میں ڈالا, لے کے جا کے ایک جگہ کھڑا کر دیا. وہاں دعا کی, دعا کر کے لے کے چلے. جب لے کے چلے تو میں چیخنے لگا. اب مجھے احساس ہو گیا, فیل ہو گیا, یقین ہو گیا, بلیو ہو گیا. کیا بلیو ہوا کہ یہ لوگ مجھے لے کے جا کے ایک ایسے روم میں لٹا دیں گے, ایک ایسے حجرے میں لٹائیں گے, ایک ایسے کمرے میں لٹائیں گے کہ جہاں لائٹ کا سسٹم نہیں ہے. یا اتنی لائٹیں ہیں, لائٹس اگر بند ہو جائے تو کوئی ٹھہرے گا یہاں پہ؟ Nobody will stay. اندھیرا ہوگا تو کوئی ٹھہرے گا, اور وہاں پہ صرف اندھیرا ہے, ڈارکنیس ہے, پچ ڈارک جسے آپ کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں اب میں چیخنے لگا, فریاد کرنے لگا, پکارنے لگا. میرے بیٹے کو کہنے لگا, میرے لال, میرے بیٹے, میں نے تیرے لیے کیا نہیں کیا, یو آر لیونگ می الون. بھرے ہوئے گھر سے مجھے یہاں لے کے آ گیا, میں نے کیا کیا؟ باپ کہہ رہا ہے, باپ کہہ رہا ہے, ماں کہہ رہی ہے. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ جب میں چیخنے لگا تو انہوں نے نیچے رکھ دیا. مجھے سکون ہوا کہ اب میں نیچے ہی ٹھہروں گا. لیکن پھر کچھ لمحوں کے بعد پھر اٹھا لیا, پھر میں چیخنے لگا. چند قدم چلے, پھر رکھ دیا نیچے, پھر اٹھایا. 3 دفعہ کر کے اب جب آگے بڑھے تو میں نے اپنی آنکھوں سے وہ ڈارک روم کو دیکھا, جسے انگریزی میں گریو کہتے ہیں, اردو میں خبر کہتے ہیں, لغت کہتے ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے جب اس روم کو دیکھا کہ نہ وہ بیڈ ہے, نہ بستر ہے, نہ نرم پلو ہے, نہ ایئر کنڈیشن ہے, نہ لائٹ ہے, کچھ نہیں ہے. دیوار بھی جو ہے نا, روم بھی جو ہے نا, کوئی سیمنٹ لگی ہوئی نہیں ہے, ماربل لگا ہوا نہیں ہے, رف ہے, رف ہے, رف ہے, مٹی ہے, پتھر ہے. میں نے جب غور سے دیکھا تو میں نے اندر چھوٹے چھوٹے اینٹس کو دیکھا, چونٹیوں کو. میں نے زمین کے چھوٹے چھوٹے کیڑوں کو دیکھا, انسیکٹس کو دیکھا. میں رونے لگا. میں بیٹے سے فریاد کرنے لگا کہ بیٹا پلیز میرے لال, مجھے یہاں مت لٹا دے, یہاں مجھے مت لٹا. لیکن میری آواز سن کے بھی بیٹا کچھ نہیں کر رہا ہے. اس نے اتنی ایزی لے کے اترا نیچے اور مجھے وہ رف جگہ پہ لٹا دیا. مجھے اگر پلو بدل جاتا, تکیہ بدل جاتا تو میرے گھر میں بستر پہ نیند نہیں آتی.
کبھی میں اپنا تکیہ نہ لوں، کبھی میں بستر میرا بدل جائے، میرے بیڈنگز بدل جائے، میں کسی کے گھر چلا جاؤں تو وہاں پر مجھے نیند نہیں آتی جب تک میرا پلو میرے سر کے نیچے نہ ہو، میرا تکیہ میرے سر کے نیچے نہ ہو۔ میں بیٹے کو کہنے لگا بیٹا میں یہاں کیسا سکوں گا، میں یہاں کیسے آرام کروں گا، یہاں تو کیڑے ہیں، یہاں تو چھوٹے چھوٹے اینٹس ہیں، وہ مجھے کاٹیں گے، وہ میری آنکھوں میں چلے جائیں گے۔ میں تو مجبور ہو گیا، جب تو مجبور تھا تو میں تیری کتنی مدد کرتا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، مجھے کچھ بتایا، سکھایا، سکھا کے مٹھی ڈالنا شروع کی۔ اس وقت میں رونے لگا کہ میرے لال پلیز مجھ پر یہ مٹھی مت ڈال۔ اندھیرا ہونے لگا، میں فریاد کرنے لگا، اتنا اندھیرا ہوا کہ میری آنکھوں سے آنسو، میں چیختے چیختے میری آواز بیٹھ گئی کہ پلیز پلیز ڈونٹ لیو می الون، ڈونٹ لیو می الون۔ ایک ایسی جگہ پہ جہاں صرف گرمی تھی، گرمی گرمی گرمی، ایسا موسم تھا وہاں کا، نہ سردی ہے، صرف اتنا گرم، اور ہوا سانس نہیں لے سکتا تھا، آکسیجن نہیں آ رہی تھی۔ بند کر دیا، ایٹ ٹائٹ کر دیا۔ کیوں ایٹ ٹائٹ کیا بیٹے نے؟ کہ باپ آئے نہیں باہر۔ ایٹ ٹائٹ کر کے تھینک یو ویری مچ کہا، ہی لیفٹ دا پلیس۔ یہ میں بہت ہی بریف آپ کو ایک انسان کی زندگی بتایا، میں نے ایک ایک سٹیپ بتایا۔ اس کو میں 9 دن میں ایلابریٹ کروں گا۔ 9 دن میں انشاءاللہ گلستان ہند کی یہ مجالس یو آر گوئنگ ٹو سی کہ کس طرح ہوں گی، اور انشاءاللہ ہم کیسے اپنے آپ کو پریپیئر کریں گے لائف آفٹر ڈیتھ کے لیے۔ اٹس سو امپورٹنٹ اپنی لائف کے لیے کہ ہماری لائف میں ہزاروں ایسے انسیڈنٹس ہوئے کہ جو ہر انسان کے لیے ایک الارم ہے۔ الارم کیسا ہوتا ہے؟ ایک ٹائم پہ بجتا ہے، وہ آپ سو رہے ہیں، یو آر ان سلیپ، ایک دم بجتا ہے، دیٹ از الارم، تو آپ کو بیدار کر دیتا ہے، آپ اٹھ جاتے ہیں۔ ہر انسان کے لیے ایک الارم ہے دوستو۔ میں انشاءاللہ یہ 9 دنوں میں پورا وہ الارم بتاؤں گا کہ آپ اتنے پریپیئر ہو کہ الارم بجنے سے پہلے الارم کو بند کر دو۔ پوری ایک لائف کا سپین میں نے 10-15 منٹ میں آپ کو کہہ دیا۔ باپ، بیٹا، ماں، اولاد تڑپتی ہے، فریاد کرتی ہے۔ لائف آفٹر ڈیتھ، یہ میری ٹاپک ہے ان 10 ڈیز میں گلستان ہند کے مجالس میں۔ سو امپورٹنٹ کہ اگر انسان اس لائف کو دیکھ لے، یہ تو میں نے ایک حصہ بتایا، اب اصل لائف شروع ہوتی ہے once they close the grave، جب گریو بند کر دیتے ہیں، خبر بند کر دیتے ہیں، then ایک لائف شروع ہوتی ہے، نیو لائف۔ وہ لائف جو ہے نا، یہ انڈیا پاکستان کی لائف نہیں ہے، بامبے کی لائف نہیں ہے۔ میں 9 دن میں انشاءاللہ منبر رسول سے کہہ رہا ہوں، آپ کو وہ چیزیں بتاؤں گا کہ اگر آپ جیسے بامبے میں، آپ جوہو میں ہوں گے، بینڈرا میں جہاں پہ بھی ہوں گے، مجھے برابر ڈیٹیلز نہیں معلوم، اگر آپ کا یہاں بنگلہ اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ لائف میں مجھے بنگلہ ملے تو میں پیلس کروا دوں گا آپ کو۔ آئی ایم گوئنگ ٹو گیو یو پیلس اس منبر رسول سے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ڈارک روم میں کارپیٹ ہو، if you want air condition in that grave، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا سیم پلو ہو، آپ چاہتے ہیں آپ کا بستر ہو، آپ کو بستر ملے گا، آپ کا گریو ایئر کنڈیشن ہو جائے گا۔ آپ جو چاہیں گے، جو امیجن کریں گے، وہ انشاءاللہ ملے گا۔ 9 ڈیز وقت پہ آئیں پلیز۔ آپ 21 محرم کے بعد سے گلستان ہند میں جو لوگ مجلسیں سن رہے ہیں، میں اپنی بات نہیں کرتا، اس منبر کی بات کر رہا ہوں۔ میں کچھ نہیں ہوں، میں صرف سینگز بتاؤں گا، ارشادات بتاؤں گا معصومین کے، وہ معصومین کے کہ جس کو دشمن نے صادق کہا،
میری ماں بہنیں، میرے بھائی، انشاءاللہ ممبر کی بات کر رہا ہوں، ممبر رسول سے، میں اپنی طرف سے نہیں، اس ممبر سے جو رسول نے کہا، اس ممبر سے جو معصومین نے کہا، وہ بتا کر آپ یقین کریں کہ اگر وہ 10 دن آپ نے سن لیا پورا ٹوٹل کنسنٹریشن کے ساتھ اور اس پہ عمل کیا، تو بامبے کی کیا لائف ہے آپ کی؟ نتھنگ، ایک چھوٹا سا خطرہ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کی یہاں پہ بہترین زندگی ہے بامبے کی، آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس سے بہتر مجھے یہاں کی لائف نہیں مل سکتی، اس سے بہتر میری زندگی بامبے میں نہیں گزر سکتی، ہر چیز میرے پاس ہے، ہر چیز میرے پاس ہے، ڈرائیورز ہے، گاڑی ہے، بستر ہے، بڑا بنگلہ ہے، کھانا ہے، نوکر ہے، بات کرتا ہوں تو یہ سرونٹ آتا ہے، یہ سرونٹ آتا ہے، لاکھوں ڈالر، ملین ڈالر بینک میں پڑے ہوئے، میں وہ تمام چیزیں 10 دن میں اگر آپ نے یقین کے ساتھ سنا، کھلے ہوئے دل کے ساتھ سنا، تو معصومین کے ارشادات سے 1% اگر آپ کو بامبے میں ہے تو میں 100% امام زمانہ کے وسیلے سے آپ کو وہاں دلا کے بتاؤں گا۔ چلو آج پڑھنے بابا سے بلند، ایک ریکویسٹ بس آپ سے، وقت پہ آ جائیں، 9 بجے آ جائیں، پھر میں آپ سے 1 سال کے بعد ملوں گا، کوئی ایک دن بھی مس کیا نا تو وہ چیز وہاں نہیں ملے گی۔ پھر کوشش کریں کہ ٹائم پہ آ جائیں۔ 9 o'clock sharp tomorrow I'm going to start inshallah۔ 9 بجے میں ممبر پہ آ جاؤں گا، 10 بجے ختم ہونے سے 1 گھنٹہ آپ سے مانگ رہا ہوں۔ وہ لائف، دنیا کی جو لائف ہے نا، انڈیا کی لائف کتنے سال کی ہے؟ کتنے سال کی ہے؟ 60 ایئرس۔ انڈیا میں 60 کے بعد سب بونس میں رہتے ہیں نہیں، ریٹائرمنٹ کیا ہے؟ گورنمنٹ جاب 60 ایئرس، تو 60 کے بعد تو سب بونس۔ اگر کوئی زندہ رہ جائے 70-80 تو ویری گڈ یار، تھینک یو ویری مچ ہے۔ ہاں، پولوشن اتنا ہے، پرابلمس اتنے ہیں، تو 60 ایئرس، 70 ایئرس، 80 ایئرس، میں آپ کو ملین ایئرس کی لائف دے رہا ہوں۔ یہ بھی میں مثال دیا ملین ایئر، چلو ملین ہی ذہن میں رکھ لو، 1 ملین اور 60 70 کیا کوئی ریشیو ہے اس کا؟ 70 ایئرس اونلی اینڈ 1 ملین کیا ریشیو ہے؟ 1:10۔ میں آپ کو 1:10 کی لائف دوں گا انشاءاللہ۔ ملین تو میں نے ایگزامپل کے لیے دیا، وہ 10 ملین بلین ایئرس بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اب اگر 1 ملین ایئرس کی لائف آپ کے سامنے، اور میں کہوں کہ بھائی پلیز دیکھیے 1 ملین ایئرس آپ کو زندہ رہنا ہے، یہاں پہ مثال دے رہا ہوں، آپ اس لائف کو صحیح کریں یہ ملین کے لیے۔ عقل مند انسان کون ہے؟ انٹیلیجنٹ کون ہے؟ وہ دیکھے گا بھائی 1 ملین ہے، اگر یہاں پہ کوئی مجھے پرابلمز ہو رہا ہے، ہارڈ کام کرنا پڑ رہا ہے تو کر لوں گا، کہ کم از کم 1 ملین ایئرس بامبے میں جو 1% مل رہا ہے وہاں 100% ملے گا۔ بامبے میں اگر فلیٹ میں تو وہاں بنگلے میں رہیں گے، بامبے میں اگر 1 سرونٹ ہے تو وہاں پہ اللہ چاہے تو 200 سرونٹ آپ کے پیچھے غلام اور کنیزیں رہیں گی۔ اگر بامبے میں آپ پورا کھا رہے ہیں، ڈالڈا کھا رہے ہیں، تو وہاں پیور ملے گا۔ کیا جو سوچ رہے ہیں، جو امیجن کر رہے ہیں، you're going to get over there۔ سمجھے؟ پلیز آپ میری باتوں میں یقین کریں، اس کے ڈیٹیلز آئیں گے تو آپ خود بولیں گے۔ قرآن، حدیث، صحیفہ کاملہ، نہج البلاغہ، چینج آف معصومین، ارشادات معصومین، یہ ہے لائف آفٹر ڈیتھ۔ کیا ہے؟ آپ نے سنا کیسی تھی؟ یقین آیا؟ ہر انسان کے ساتھ یہی ہوتا ہے، جو میں نے آپ کو بریف بتایا نہیں، ہر انسان کے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ خاموش ہو جاتا، بیٹے چیخنے لگتے، تھوڑی دیر روتے، آج اتنا رو رہے تھے، کل جائیے آپ ان کے گھر میں تو ان کا رونا کم ہو جائے گا، پھر 3rd ڈے جائیے اور کم ہوگا، 4th ڈے تو مسکرانے لگتے ہیں، 5th ڈے کہتے ہیں کیا ہوا، ڈیل کیا ہے، پیسے کی بات کرو، بامبے میں رہتے ہیں بھائی، ٹائم کس کے پاس ہے؟ اپن بامبے میں رہتے ہیں، بولتے ہیں ہم کو ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، مال کی بات کرو۔ 6ٹھے دن باپ کا نام ہے تو ٹھیک ہے لیجئے، لیکن دھندے کی بات کرو، دھندے پانی کی بات کرو۔ آہستہ آہستہ سب بھول گئے،
وہ بیوی میرا جملے کی مولا علی کا جملہ نہج الاسلام میں مولا کا خطبہ ہے کہ تمہاری خوبصورت وائف، مولا علی کہتے ہیں تمہاری حسین اور خوبصورت بیویاں کسی اور کے نکاح میں چلے جائیں گی. حقیقت ہے، حقیقت ہے، یہ ریالٹی ہے. کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے. دنیا کا رشتہ ٹوٹ گیا. ساتھ دینے والا، سپورٹ کرنے والا، مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. کوئی نہیں ہوگا، کوئی نہیں ہوگا مدد کرنے والا، کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں ہے. میں ہوں، میرے اعمال ہیں. میں ہوں، میرے دامن میں جو اعمال میں لے کے آ رہا ہوں دنیا سے وہ ہے وہاں پہ. نہ باپ، نہ بیٹا، نہ بیوی، نہ بچے، نہ رشتہ دار. اور میں پلٹ کر دیکھتا ہوں بازو تو یہاں پر تو اس خبر میں تو ایک ہزاروں، آرام باغ میں ایک خبر کے بازو دوسری خبر ہے، اس کے بازو تیسری ہے، چوتھی. ایک لائن ہے نا، لائن ہے. ہر قبرستان میں، ہر گریو یارڈ میں یہی ہوتا ہے. جب میں پلٹ کر دیکھتا ہوں تو یہاں پہ تو 10 سال سے یہاں پر ہے اور بڑے آرام کے ساتھ کھا بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں، نوکر بھی ہیں، ایئر کنڈیشن روم بھی ہے، اندر بنگلاز ہیں، بنگلاز ہیں، اندر محلات ہیں، راستے ہیں، روڈز ہیں، گارڈنز ہیں، نہریں ہیں. میں یہ سب جوک نہیں کر رہا ہوں دوستو. انشاءاللہ کل سے جب آپ ڈیٹیل میں جائیں گے تو یو آر گوئنگ ٹو لسن کہ کیسے اندر ریورز ہیں، ریورز ہیں. سورہ رحمان، سورہ رحمان اٹھا کر دیکھو، اس میں کیا کہتا ہے کہ کیا کیا دے گا اللہ. نہریں، نہریں ہیں. وہ جنت تو بہت بات کی ہے. مولا علی کا جملہ آج کی مجلس کا میسج ہے. علی کہتے ہیں کہ اگر تم اپنی خبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بناؤ یا جہنم کے حصے میں سے ایک حصہ بناؤ. You decide, you decide, you decide what you want. جنت چاہیے یا جہنم چاہیے؟ If you need جنت، علی کہتا ہے کہ تم اپنے گریو کو، اپنی خبر کو، جملہ دیکھیں مولا کا، باغات، باغ نہیں کہا، گارڈن نہیں کہا، گارڈنز کہا، گارڈنز کہا. علی کا جملہ، حافظ بلراوی کا نہیں. علی کہتا ہے تم خبر کو، اپنی لحد کو، آرام باغ جو ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت پرانی بوسیدہ اور خبر پڑی ہوئی ہے وہاں پہ. پتہ نہیں کس کی ہے، نام بھی مٹ گیا، 70-80 سال گزر گئے. پرانی خبر ہے. کوئی آ کے سلام کرنے والا نہیں ہے وہاں پہ. کوئی آ کے سلام نہیں کرتا. پتہ نہیں رشتہ دار اگر ہے بھی، بیٹا ہے بھی تو نالائق ہے، بیٹا ہے بھی تو سیلفش ہے، بیٹی ہے بھی تو دنیا میں ڈوبی ہوئی ہے. باپ کو مر کے 50 سال ہو گئے، 50 ایئرس. بیٹے سے پوچھو بیٹا تیرے باپ کی خبر کر. I don't know. میرے پاس ٹائم کہاں ہے کہ میں آرام باغ جاؤں یا کسی قبرستان میں جاؤں اور جا کر دیکھوں. I don't have time. میرا بزنس اتنا پھیلا ہوا کاروبار ہے کہ 24 گھنٹے میں میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے جانے کا. پرانی خبر، اولڈ گریو. آپ بھی دیکھتے ہیں جیسا لگتا ہے کہ بہت پرانی، پتہ نہیں کون ہے، اندر ہڈیاں بھی نہیں ملیں گی. آپ کو نہیں معلوم، آپ کو تصور بھی نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں 50 ایئرس ہو گئے، ڈیٹ دیکھا اس پہ، جو نیم پلیٹ ہے دیکھا، 70 ایئرس پہلے مارا تھا، پڑی ہوئی ہے پرانی، اولڈ گریو. ہم سمجھ رہے ہیں اندر تو بونس یا ہڈیاں بھی نہیں ہوں گی. آپ کو نہیں معلوم وہاں کیا ہے. ہڈیاں نہیں ہے، باڈی انٹیکٹ ہے. باڈی. جو کفن پہنایا تھا نا، جو کفن پہنایا تھا نا، وہ کفن میلا نہیں ہوا، اس پہ ڈسٹ نہیں آئی، گرد نہیں آئی. اس کی داڑھی کے اوپر جو غسل کے وقت پانی ڈالا تھا نا، اس لیے کہ غسل کے بعد باڈی کو پوچھتے نہیں ہیں، مطلب ایبزارب نہیں کرتے ہیں واٹر کو، کفن ویسی پہناتے ہیں. تو جو چہرے کے اوپر نمی تھی پانی کی، غسل کی، وہ نمی ہے 70 سال سے. آپ کہیں گے یو آر جوکنگ. میں نہیں، میں نس ہے، معصوم ہے، معصوم کی نس ہے. میں انشاءاللہ ان مجالس میں بتاؤں گا. 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال نہیں، 4 نہیں، 1200 ایئرس، 1200 سال
آپ گننے بیٹھیں گے تو یو نیڈ ٹائم. 1200 years, 1200 years, 1400 years, 1400 سال, 1300 سال, باڈیز انٹیکٹ, باڈیز سلامت. خضاب داڑھی کے اوپر جو ڈائی کیا تھا, ڈائی مہندی سے, اس وقت یہ بلیک اور براؤن یہ ڈائیز نہیں تھی, بلیک نہیں تھی ڈائی, اس وقت لوگ مہندی لگاتے تھے. تو جو مہندی کا رنگ تھا, رنگ نہیں گیا. 1200. آپ بولیں گے تم جوک کر رہے, آئی ایم سیریس. ممبر رسول سے کہہ رہا ہوں, میری مجلس ٹیپ ہو رہی ہے. میں اپنے الفاظ کا, میں اپنے ورڈز کا ذمہ دار ہوں. آئی ایم ریسپانسبل فار مائی ورڈز. 9 days آپ کا مہمان ہوا. انشاءاللہ میری خواہش ہے, میری آرزو ہے دوستو, گلستان ہند کے مومنین اور مومنات سے میری خواہش ہے کہ جانا تو سب کو ہے, جتنے یہاں بیٹھے ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے ایک سٹیج تک, اس کے بعد جانا تو ہے, وہ تو گارنٹی ہے, گارنٹی ہے. میری خواہش یہ ہے گلستان ہند میں جو لوگ مجلسیں سن رہے ہیں, بعد میں جو سیریز دیکھے میری, میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں, ایک طالب علم ہوں, ایک اسٹوڈنٹ ہوں, ایک اسٹوڈنٹ جو ہے, میں یہ چاہتا ہوں کہ جتنے مجلس سنے, بعد میں جو سیڈی سنے, اگر ان باتوں پہ عمل کر لیا, یقین کریں ممبر رسول سے کہہ رہا ہوں, اگر آپ کا امام چاہے تو آپ کی باڈی انٹیکٹ رہیں گی ٹل ظہور امام, ٹل ظہور امام. اس کے بعد بھی آپشن ہے, آپشن ہے, اختیار ہے آپ کو. ظہور کے وقت بھی آپشن ہے, اختیار ہے. کیا آپ اٹھو یا نہیں اٹھو؟ آپ بولو نو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ اپ, میں سونا چاہ رہا ہوں. تو ٹل, سنیں میری بات, ٹل ڈے آف ججمنٹ, قیامت تک. اور قیامت آج نہیں ہے, ڈے آف ججمنٹ آج نہیں ہے, 100 years کے بعد نہیں ہے, 1000 years کے بعد نہیں ہے, 1 million years کے بعد نہیں ہے. Nobody knows. ممبر رسول سے کہہ رہا ہوں, 9 days آپ کا مہمان ہوں. آپ پوچھے جا کے کسی مولوی سے بامبے کے, قیامت کب ہے؟ 100 سال, 500 سال, 1000 سال, nobody knows. 1000 سال بھی ہو سکتے, 100 بھی ہو سکتے, 500 بھی ہو سکتے, 5000 بھی ہو سکتے, 1,00,000 بھی ہو سکتے, 1 million بھی ہو سکتا, 1 billion بھی ہو سکتا, 1 trillion بھی ہو سکتا. یہ سب پاسبلٹیز ہیں. ڈیٹ کب آئیں گی ڈے آف ججمنٹ؟ نو بڈی نوز. قرآن میں نہیں ہے, یہ راز خداوندی ہے, یہ اللہ کا راز ہے. یا معصومین کو معلوم بھی ہے تو کسی معصوم کی سیئی نہیں ہے کہ یہ پرٹیکولر ڈے آف ججمنٹ ہوگا, قیامت آئے گی. ممبر سے کہہ رہا ہوں, اوپن ہو کے کہہ رہا ہوں, 9 دن ہوں آپ کے پاس, کسی کو نہیں معلوم. یہ راز ہے اللہ کا کہ وہ ڈیٹ, پرٹیکولر ڈیٹ کی بات کروں, کب ہے nobody knows. تو آج بامبے میں خدا نہ خواستہ, اگر آج میری ڈیتھ ہوئی, آج میں مرا, میں کتنے سال رہوں گا یہاں پہ گریو میں؟ nobody knows. میں 1 سال رہ سکتا ہوں, 1 دن رہ سکتا ہوں, 1 million years, 1 million years رہ سکتا ہوں, 1 billion years, 1 trillion years, ٹریلین. جب کاؤنٹلیس ہے, گننے بیٹھیں گے پورا دن نکل جائے گا آپ کو. اتنے سال اس ڈارک روم میں, ڈارکسٹ روم, یو کین سے ڈارکسٹ, اس کے بعد کوئی ورڈز نہیں ہے, جہاں سے سوئی ہوتی ہے نا, نڈل کی اتنی روشنی بھی نہیں آتی, اس سے زیادہ ڈارک روم نہیں ہے. کوئی اس کا ایگزامپل نہیں ہے کہ ایک ٹائٹ اگر آپ روم کر دیں تو جہاں سے نڈل کے اتنا روشنی بھی نہیں آ سکتی, کچھ ایک ٹائٹ. اینڈ یو ہیو سین فرام یور آئیز یار, ہم یہاں سب دیکھ چکے, سب کا ایکسپیرینس ہے. عالم تو یہ ہے کہ کہیں سے روشنی کا کوئی چانس ہے, کہیں سے سوراخ رہے گا تو ہم کہتے ہیں بھائی بند کرو, کھڑے رہ کے اوپر سے انسٹرکشنز دیتے ہیں, ارے بند کرو, وہ یہاں سے دکھ رہا ہے, نہیں یہاں سے دکھ رہا ہے, بند کرو اس کو. وہ مٹھی ڈالنے لگتا, بند کرتا. وہ روم میں
You are going to stay 1 million years, I don't know. میں 9 دن میں گلستان ہند میں، یقین کریں میری بات سے، اگر آپ نے عمل کر لیا تو وہ 9 دن 1 ملین 1 بلین 1 ٹریلین ایئرس آپ کو میں وہ باغات میں لے کے جاؤں، وہ محلات میں لے کے جاؤں کہ مرنے والا یہاں کا وہ عمل کر کے جائے، عمل کر کے جائے، ولایت علی دل میں ہو، شہداء معصومین کی محبت ریئل محبت ہو، تو 1 ٹریلین ایئرس ایک دن کا ہو جائے گا آپ کو۔ وہ کروٹ سے اٹھے گا تو پتا چلا قیامت آ گئی، باغات ہے انشاءاللہ۔ تو آپ سے ریکویسٹ کیا ہے، میں آج بول سکتا ہوں لیکن نہیں بولوں گا، اور گھبرائیں نہیں، کچھ خوف کی باتیں بھی آئیں گی، ڈر کی باتیں بھی آئیں گی، لیکن علی والا ڈرتا نہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ میرے 10 دن یہ جو ہے نا خاموشی سے سنا جائے گا، کوئی سانس بھی نہیں لیں گے۔ پلیز ایسا مت کریں، مسکرائیں، ابھی تو آج فرسٹ ڈے بابا۔ وقت بھی وقت بھی موت کا ساتھ دے رہا ہے۔ 45 منٹس ہو گئے، وقت بھی کہتا ہے بابا جلدی ختم کرو کہ لوگوں کو تھوڑا سانس تو لینے دو، ریلیکس ریلیکس۔ میں انشاءاللہ دیکھیے ایک چیز یاد رکھیے، اگر امام نے کچھ بتایا ہے کہ ایسا ہوگا، بیماری بتائی ہے تو اس کا علاج بھی بتایا، ڈیزیز بتائی ہے۔ کوئی بیماری دنیا میں ایسی نہیں ہے ورنہ اللہ کا عدل ختم ہو جائے گا۔ کوئی بیماری دنیا میں ایسی نہیں ہے جس کا علاج نہیں۔ اگر آج علاج نہیں ہے تو یہ ہمارے علم کی کمی ہے، اللہ کے کرم کی نہیں۔ اللہ اس کریم کا نام ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ بعد میں آتا ہے، رزق پہلے پیدا کرتا ہے۔ ہم یہ سمجھ لیں گے ایڈز کی بیماری نہیں ہے، علاج نہیں ہے، کینسر کا علاج نہیں ہے، یہ بیماری کا علاج نہیں ہے، وہ بیماری کا علاج نہیں ہے، کہ اس کا ڈزنٹ مین علاج نہیں ہے، علاج ہے، ہم کو نہیں معلوم، ہماری نالج نہیں ہے۔ آج پتہ ریسرچ ہو رہی ہے، ریسرچ کا ہونا آج سے 100 ایئرس پہلے، 100 ایئرس پہلے جو بیماریاں تھیں ان کا علاج نہیں تھا، پینسلین آیا، اس نے ہزاروں بیماریوں کو صحیح کر دیا، یہ انجیکشن ہے اس نے 100 ہزاروں کو صحیح کر دیا۔ تو ہمارا ریسرچ بڑا، دنیا اسی کا نام ہے۔ اللہ کہتا ہے ریسرچ کرو، میں کبھی بھی کوئی بھی بیماری اس وقت تک پیدا کر ہی نہیں سکتا انسان میں جب تک اس کا علاج نہ صحیح کرے، ورنہ اس کا عدل جسٹس ختم ہو جائے گا کہ بیماری دے دی علاج نہیں دیا، نو، علاج ہے۔ تو اسی طرح گریو کا، خبر کا، لحد کا اگر معصومین نے بتایا کہ یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، 1 بلین 1 ٹریلین، میں اگزامپل دے رہا ہوں 1 بلین 1 بلین کا، ہو سکتا ہے 100 سال میں سب ختم ہو جائے، امام بھی آ جائے، رجب بھی ہو جائے اور قیامت آ جائے، 100 سال بھی ہو سکتا، 1 ملین بھی ہو سکتا، 1 ٹریلین بھی ہو سکتا، nobody knows the date۔ میرا یہ آرگومنٹ ہے کہ ڈیٹ کسی کو نہیں معلوم، تاریخ کسی کو نہیں معلوم۔ اللہ 1400 سال پہلے، 1400 ایئرس پہلے قرآن میں کہتا ہے کہ قیامت نزدیک ہے، اٹس ویری کلوز۔ کب آیا قرآن؟ آج نہیں آیا، 1400 سال پہلے آیا، 1400 ایئرس پہلے۔ جو جس کا نزدیک 1400 سال ہو جائے اس کا دور کیا ہوگا؟ تو اگر امام نے بتایا کہ یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، اس کا فوراً علاج بتا دیا۔ اور ایک چیز یاد رکھو، آج اللہ ہر مومن کو سلامت رکھے۔ آپ یہ سمجھ کے مجلس مت سنو کہ یہ جو باتیں مولانا کہہ رہے ہیں نا یہ میرے لیے نہیں ہے، کسی کی زندگی کا بھروسہ نہیں، یاد رکھو، کسی کی زندگی کا، لائف کا بھروسہ نہیں۔ آج اگر کچھ سنا، کوشش کرو کہ آج ہی عمل کرو۔ I don't know کہ tomorrow I'll get up or not، ہو سکتا بستر پہ سو جاؤں، میں اٹھوں ہی نہیں۔ یہ سب، اور یہ مت بولو کہ ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی تو میں جوان ہوں۔ آپ یقین کریں گے، میں کل ابھی ایام نظام میں رضوی کالج میں جب میں پڑھ رہا تھا، میں ایک ایسے مومن سے ملا جس کی ایج 22-23 سال کی ہے،
اور وہ انسولین لیتا ہے. سوچیں نا, امیجن کر سکتے ہیں 22-23 ایئرس اولڈ بوائے, لڑکا ہی بولیں گے نا, جوان بچہ, ڈائبیٹک, وہ بھی ہیوی, وہ بھی انسولین کے ساتھ, اینڈ یو تھنک کہ یو آر ینگ, یو آر گوئنگ ٹو لیو فار ایور. جسٹ فارگیٹ اٹ, فارگیٹ اٹ. الارم ہے, الارم دوستو, پلیز میری ماں بہنوں سے بھی کہہ رہا ہوں, آپ دعا دیں گے مجھے, لٹرلی دعا دیں گے آخری مجلس میں, تو پورا مل جائے گا کہ کیا تھا, کیا ہم تھے, کیا اب کیا ہو گئے. یو ہیو ٹو پریپیئر یور سیلف اس لائف کے لیے. جب میں تو ایگزامپل بلین ایئرس کی لیتا ہوں, 1 بلین ایئرس کی لائف کے لیے تھوڑا سا سیکریفائس دے کر انشاءاللہ کل سے واقعات آئیں گے, انسیڈنٹس جو کتابوں میں انٹرسٹنگ واقعات, ویری انٹرسٹنگ. ہو سکتا ہے ایک واقعہ پوری مجلس لے لے تو آپ کو پتا چلے گا. میں سٹیپ بائی سٹیپ جاؤں گا, ایک ایک سٹیپ جاؤں گا, اور میں یہ کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ 10 دن میں میرے بھائی, میری بہنیں, میرے مومنین اور مومنات اتنے تیار ہو جائیں کہ اگر کل موت آئے تو یو آر ریڈی. جیسا سورہ جمعہ پابندی سے پڑھتے ہیں نا, جمعے کے دن سب پڑھتے ہیں. میری خواہش ہے گلستان کے لوگوں سے, سورہ جمعہ کا ٹرانسلیشن پڑھو. اللہ کہتا ہے اگر سچے ہو تو موت کی تمنا کرو. سورہ جمعہ ایک مولوی پڑھ رہا ہے سامنے, ہم کھڑے رہے بیکاز وی ہیڈ ٹو سے دا نماز آن فرائیڈے. ہم کو نماز پڑھنا ہے, ثواب لینا ہے, ذہن کہیں بھی ہو. نہیں دوستو, ایسی نہیں ہوتی عبادت. ٹرانسلیشن پڑھو, گجراتی میں پڑھو, گھر میں آ کے پڑھو, اسپیئر کرو سم ٹائم کو 10-15 منٹ, اور سوچو کہ اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے عابد بالرامی نہیں کہ سچے ہو تو موت کی تمنا کرو. ایمان سے بتاؤ, اتنا بڑا مجمع مجھے سن رہا ہے, آپ بتاؤ مجھے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ آئی ایم ریڈی, میں تمنا کر رہا ہوں, میں خواہش کر رہا ہوں. میں کوئی سورہ کا نام ہے, سورہ جمعہ کہہ رہا ہوں, سورہ جمعہ ابھی گھر میں جا کر دیکھیں اس میں اللہ کیا کہہ رہا ہے. سچے ہو تمنا کرو موت کی. کوئی نہیں کرتا, آج نہیں کرتا. میں واقعہ جب پڑھوں گا تو آپ کو بتاؤں گا, موت کو سینے سے لگا کے چل رہے تھے. موت ان کے پیچھے چل رہی تھی, وہ آگے چل رہے تھے. سمجھے, موت ان کے پیچھے آ رہی تھی, وہ آگے چل رہے تھے. ایک سٹیج ایسا آیا کہ موت نے اپنے آپ کو چھپانا شروع کیا, یہ موت پہ قابو پا گئے. ایسے واقعات پڑھوں گا کہ آپ حیرت میں پڑ جائیں گے کہ ایسا بھی انسان ہے دنیا میں. علی والا, شیعان حیدر کرار, عزادار حسین, ماتمدار حسین, انشاءاللہ. لیکن ریکویسٹ آپ سے یہ ہے کہ ٹائم پہ آئیے, کل 9 بجے میں ممبر پہ آؤں گا انشاءاللہ. صلوات بر محمد و آل محمد. آج دیکھیں کتنی خاموشی ہے. ایک اور پڑھنے بابا سے بولا. اس لیے کہ دوستو, میں تو آپ تو شکر گزار ہونا چاہیے, آپ کو should be thankful کہ میں وہ لائف آپ کو دے رہا ہوں جس لائف کو کسی نے نہیں دیا. وہ لائف کے بارے میں ڈسکس کر رہا ہوں کہ جس کے بارے میں ڈسکس کرنا کوئی سوچ بھی نہیں کرتا, امیجن بھی نہیں کرتا. لائف آفٹر ڈیتھ. آپ کہیں گے کہ ڈیتھ کو ہٹا دو, یہ جملہ ہم سننا نہیں چاہتے. نہیں, آپ سننا چاہیں یا سننا نہ چاہیں, آپ کے کان میں ہمیشہ یہ جملہ آنا چاہیے. لائف آفٹر ڈیتھ, لائف آفٹر ڈیتھ. بیٹھ کے جب رات میں بستر پہ جاؤ نا تو دن بھر کا جو کیلکولیشن کرتے ہو نا کہ آج دن بھر میں نے اتنا ارن کیا, اتنا ارن کیا, اتنا ارن کیا, یہ میرا یہ بزنس ہے اور یہ بزنس ہے. اور وین یو پلان فار ٹمارو کہ صبح اٹھوں گا, نماز پڑھوں گا, بریک فاسٹ لوں گا اور سیدھا نکل جاؤں گا مارکیٹ میں, جا کے وہاں سے کلیکشن کروں گا, وہاں سے کلیکشن کروں گا, وہاں سے کلیکشن کروں گا, بینک جاؤں گا, ڈپازٹ کروں گا, اس کے بعد اس ڈپازٹ سلپس کو دیکھ کر خوش ہوں گا, وہ آج میرے پاس اتنا کلیکشن آ گیا. میری خواہش ہے آپ سے, یہ کرتے ہوئے جب بستر پہ شام میں جاؤ تو دن بھر کا سوچو کہ میں نے کیا وہاں کے ڈپازٹ کتنا ہے.
یہاں پہ بڑے بڑے بینکس میں سٹی بینک ہو، اسٹینڈرڈ چارٹرڈ ہو، بارکلیز ہو، بڑے ہم لوگوں کے سامنے اپنے آپ کے اپنے سٹیٹس کو بتانے کے لیے کہتے ہیں کہ میرا اکاؤنٹ تو بارکلیز میں ہے، میرا اکاؤنٹ تو سٹی بینک میں. میں یہاں کے چھوٹے موٹے بینکس میں نہیں رکھتا، یا HSBC میں ہوگا یا اسٹینڈرڈ میں ہوگا. تو ہم لوگوں کے سامنے بڑے شوق سے بتاتے ہیں کہ میرے انٹرنیشنل بینکس میں میرا اکاؤنٹ ہے. میں گلستان ہند کے مجمع کو انٹرنیشنل بینک کا اکاؤنٹ کھلواؤں گا، آپ کے اکاؤنٹس کھلواؤں گا انٹرنیشنل مارکیٹ میں 9 دنوں میں. یہاں کے بینکس میں خوش ہو رہے ہو، جبکہ پتا نہیں کہ کتنا ہی بڑا بینک ہو دوستو، ایک لمحے میں بینک کرپسی ڈکلیئر کر سکتا ہے. میں جس اکاؤنٹ میں جس بینک میں آپ کا اکاؤنٹ کھلاؤں گا وہاں گارنٹی ہے، ایسی گارنٹی ہے کہ جہاں پہ انسان سوچ ہی نہیں سکتا کہ وہاں بھی کبھی بینک کرپسی ڈکلیئر ہوگی. وہاں بینک کرپسی کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ ختم ہو گیا اور شیطان آ گیا. وہ بینک کا اکاؤنٹ 9 days میں، جسٹ گیو می ٹائم انشاءاللہ فرام ٹمارو، کہ کیسے اکاؤنٹس کھلتے ہیں وہاں. ہر آدمی کا اکاؤنٹ، میں وہ اکاؤنٹ کھلوا رہا ہوں، آپ کے وہ اکاؤنٹ کی اوپننگ کروا رہا ہوں کہ جہاں پہ آپ کا 1 روپیہ خرچ نہیں ہو رہا ہے. یہاں پہ منیمم 5000 روپیز رکھنا پڑ رہا ہے. ایگزامپل دے رہا ہوں، اسٹینڈرڈ چارٹرڈ میں اکاؤنٹ کھولے گی، وہ کہتا ہے ہمارے پاس منیمم اکاؤنٹ 5000 روپے رکھے. آپ ایک بگانی وہ اکاؤنٹ کھلوا رہا ہے آپ کا. اور ایسی انٹرنیشنل مارکیٹ میں یہاں پہ ایک سٹیج آئے گا، بینک بند ہو گیا، ATM کاؤنٹر 10 میل پہ ہے، کرنسی وڈرا کرنا ہے، پیسے نکالنا ہے، پتا چلا کہ وہ مشین بند خراب ہو گئی، کارڈ ہے، $1 ملین ہے، نکال سکتا ہوں، ATM مشین خراب ہے. میں ایسے بینک میں اکاؤنٹ کھلوا دوں آپ کا کہ جہاں پہ مشین خراب ہونے کا تصور ہی نہیں ہے، جہاں پہ آپ کو جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنی گریو میں لیٹے ہوئے ہیں، آپ نے ارادہ سمجھتے ہیں نا، آپ نے نیت کی کہ یار مجھے اس وقت مثال کے طور پہ مجھے یہ ایپلز کھانے کو دل بول رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرے سامنے گریپس آ جائیں، میں چاہتا ہوں میرے سامنے الفانزو مینگوز آ جائیں بامبے کے. You are going to get it. آپ نیت کریں، معصوم کہتے ہیں ارادہ کرو نعمت ملے گی. علی کے جملے کو یاد کرو کہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا لو. جنت میں انسان نیت کرے گا اور اس کو مل جائے گا انشاءاللہ. You are going to see from tomorrow کہ کیا ہونے والا ہے. آپ سے ریکویسٹ، ٹائم پہ آ جائیں، 9 بجے ممبر پر صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. باوازے والے صلوات پڑھ لیں. $55 منٹس پورے ہو گئے. جو اس گریو میں جو اچھی چیزیں، جو ملنے والی چیزیں، جس کا ریوارڈ کاؤنٹلیس ہے، کہ پتہ نہیں آپ کو کیا ملے، وہاں کتنا ملے، کیا ملے اور کتنا ملے، وہ ہے عزاداری. آج فرض یہ ہے عزاداری کہ کتنا ملے اور کیا ملے، لیکن خاموش بیٹھنے سے نہیں ملتا. عزاداری خاموش نہیں سنی جاتی، مسائل یوں کر کے نہیں سنے جاتے. اس کا مطلب ہے کہ محبت نہیں ہے. جب کسی کے دل سے کسی کو چاہتے ہیں تو اس کی مصیبت میں آنکھوں میں آنسو آنا لازم ہے. اور لازم بھی کیسا، رونا بھی کیسا ہے. اس امام کا جملہ ہے کہ جس کو دشمن نے صادق کہا، مجلس حسین میں ہے، ابو بصیر کو دیکھتے ہیں روتا ہے، پلٹ کے کہا ابو بصیر تو میرے جد پہ روتے نہیں؟ تو کہا مولا میرا رومال گیلا ہو گیا. تو کہا ابو بصیر میرے جد پہ ایسا نہیں روتے، اس طرح گریا کرو جیسے ایک بوڑھی ماں اپنے جوان بیٹے کو روئے.
اس طرح رو جیسی میری دادی فاطمہ روتی ہے کہ جب میری دادی ہائے حسین کہتی ہے تو زمین اور آسمان میں گریا ہوتی ہے۔ عزیزو، حسین کا ماتم، حسین کی غربت بڑی عظیم غربت ہے۔ آج کا دن قیامت کا دن تھا، 12 محرم۔ آج کے دن ایک روایت میں ہے کہ آج لٹا ہوا قافلہ کوفہ پہنچ گیا۔ کوفہ وہ شہر ہے دوستو کہ جہاں کبھی زینب شہزادی تھی، وہ تو ہمیشہ سے شہزادی تھی، جہاں کبھی میرے مولا کی حکومت تھی، ظاہری حکومت تھی۔ اور جب علی کوفے میں آنے کے بعد جب کوفے میں داخل ہوئے اہل حرم کے ساتھ تو رات میں آئے، زینب اور ام کلثوم کو لے کر جب مولا مدینے سے آئے تو رات میں شہر میں داخل ہوئے، دن میں نہیں۔ اور مولا ایک ایک دروازے سے جاتے تھے، اور اس کے بعد ایک جو سب سے بڑا دروازہ تھا جو شہر میں داخل ہوتا تھا، اس دروازے کے پاس جا کر عماری کے قریب گئے زینب کی اور کہا بیٹی یہ کوفے کا بڑا دروازہ ہے، بیٹی یہاں صبح بازار لگتا ہے۔ تو زینب نے کہا بابا آپ مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ تو کہا بیٹی کوفہ ایک وقت ہوگا کہ تو اسی دروازے سے جائے گی، بیٹی یہ دروازہ ہے، یہ کوفہ ہے۔ علی نے اتنی احتیاط کی کہ رات میں زینب کو لے کر آئے، لیکن ہائے مصیبت، جب 12 محرم کو جب کوفے میں داخل ہوا یہ قافلہ تو ہر طرف یہ آوازیں بلند تھی، شمٹ تعارف کرا رہا تھا کہ حاضہی زینب، حاضہی ام کلثوم۔ عزیزو، زینب کے دل سے کوئی پوچھے، چہرے پہ بال ہے، شہزادی تڑپ رہی ہے، علی کی بیٹی کوفے میں داخل ہوئی۔ آپ کو پتا ہے جب کوفے میں زینب تھی اور کوفے کی عورتوں نے آ کے علی سے کہا تھا کہ مولا ہم شہزادی زینب کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، تو اس وقت مولا علی نے ایک جملہ کہا تھا دیکھو ایک ایک کر کے جانا، میری بیٹی کو ہجوم پسند نہیں ہے۔ علی نے اتنا احتیاط کیا، لیکن جب زینب داخل ہوئی ہزاروں کی تعداد میں ہجوم تھا، شہزادی کے چہرے پہ بال پڑے ہوئے ہیں۔ شہزادی پہنچی، عزیزو جب وہاں پہ پہنچی اور زینب نے خطبہ ارشاد فرمایا تو ایک مولا علی کا صحابی تھا جو نابینا تھا، عزیزو نابینا تھا، وہ اپنے بیٹے کے ساتھ تماشا دیکھنے آیا تھا، اس کو معلوم نہیں تھا کہ یہاں پہ علی کی بیٹیاں آئی ہیں۔ اس نے جب شہزادی کی آواز سنی تو اس نے کہا بیٹا کیا قیامت آ گئی؟ ارے یہ تو علی کی آواز ہے، کیا علی کیسے واپس آ گئے؟ تو اس نے کہا بابا یہ علی کی آواز نہیں، یہ علی کی بیٹی کی ہے۔ تو اس نے منہ پیٹ لیا کہ زینب ایسے بازار میں آ گئی، کیا ہو گیا؟ تو کہا کربلا میں فاطمہ کا گھر اجڑ گیا۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین۔ جب آنکھوں میں آنسو ہو نا تو شہزادی سے دعا مانگو، اللہ کی حاجات کو پورا کرے۔ اس نے منہ پیٹ دیا کہ یہ کیا ہو گیا؟ تو کہا فاطمہ کا گھر اجڑ گیا۔ عزیزو، شہزادی دربار میں داخل ہوئی، بس میں نے زحمت کو تمام کیا۔ ابن زیاد جیسے ظالم کا دربار، جب دربار میں داخل ہوئی تو ابن زیاد تخت پر بیٹھا ہوا تھا اور ایک گوشے میں چوتھے امام اور سیدانیاں کھڑے ہوئے ہیں۔ ابن زیاد نے اپنے وزیر سے کہا کہ اس قیدی کو اندر لے کر آؤ۔ دربار بس میں نے زحمت کو تمام کیا، ذرا امام کے دل سے پوچھے، ذرا زینب کا دل دیکھیں کہ کیا تڑپ گئی بی بی، اس لیے کہ کوئی اگر اپنا سامنے آ جائے اور یہ حالت میں ہو تو دل کی کیا حالت ہوتی ہے۔ عزیزو، دربار میں قیدی آیا، زنجیروں کی جھنکار آئی، جب غریب آیا تو ایک شخص نے کہا کہ مختار تم ابن زیاد کو سلام نہیں کرتے؟ تو مختار نے کہا میرا سلام، میں صرف حسین کو سلام کرتا ہوں۔ تو ابن زیاد نے کہا کہ مختار کیا تم حسین سے ملو گے؟ تو مختار نے اتنے یقین کے ساتھ کہا ارے تیرا نجیس دربار اور میرا حسین یہاں پہ آ جائے؟ تو اس نے تشت دلاوے سے کپڑے کو ہٹا دیا، جیسی کپڑا ہٹا حسین کے کٹے ہوئے سر کو مختار نے دیکھا۔ عزیزو، بہادر تھے، انگڑائی نہیں چاہتے تھے کہ آگے بڑھ کر ابن زیاد کو قتل کر دیں۔ پیچھے سے آواز آئی مختار ابھی ٹھہر جاؤ۔ اب جو پلٹے دیکھا چوتھے امام زنجیروں میں جکڑے ہوئے، کہا مولا یہ کیا ہو گیا؟ تو کہا مختار آنکھوں کو نیچے کر، یہ زینب ہے، یہ ام کلثوم ہے۔ مختار گھر اجڑ گیا، بچے ذبح کر دیے گئے۔
الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون. صلوات پڑھیں محمد وعلی. عزاداران امام، گلستان ہند بامبے کی یہ دوسری مجلس ہے لائف آفٹر ڈیتھ کے عنوان پر، حیات بعد الموت. اس ٹاپک پہ کل یہاں پر پہلی مجلس ہوئی تھی 12 محرم کو، کہ زندگی لائف کہ جو آنے والی ہے، ہمارا فیوچر ہے، جس لائف کے بارے میں میں ان 10 مجالس میں ڈسکس کروں گا وہ ہمارا فیوچر ہے. وہ لائف، وہ زندگی کہ جس کو کسی نے دیکھا نہیں، لیکن ایسا یقین ہے، ایسا بلیو ہے جیسے خدا کے اوپر ہے. ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں، ہم نے جنت کو دیکھا نہیں، ہم نے جبرائیل کو آتے ہوئے نہیں دیکھا، نہ جبرائیل کو جاتے ہوئے دیکھا، نہ ہم نے جہنم کو دیکھا، ہیل کو. لیکن ایک بلیو ہے، ایک ایمان ہے سب کو کہ اللہ ایک ہے، جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے. رسول کے اوپر جبرائیل قرآن لے کر آتے تھے، ہم کو یقین ہے، بلیو ہے. اسی طرح جس لائف کے بارے میں، جس زندگی کے بارے میں میں ان مجالس میں ڈسکس کر رہا ہوں، وہ لائف کے بارے میں بھی، وہ زندگی کے بارے میں بھی سب کو یقین ہے کہ ایک لائف آنے والی ہے. وہ ہمارا فیوچر ہے. میرے جملوں پہ غور کریں پلیز. فیوچر ہے، فیوچر، اصل فیوچر، ریئل فیوچر وہ ہے کہ جس لائف میں ہم 100 ایئرس، 1000 ایئرس، 100,000 ایئرس رہیں گے. وی ڈونٹ نو. کل میں نے ڈسکس کیا تھا، کل بتایا تھا کہ کتنے سال وہاں رہنا ہے، کسی کو نہیں معلوم. تو وہ اصل لائف ہے جس لائف کے بارے میں ان 10 مجالس میں انشاءاللہ سٹیپ بائی سٹیپ ڈسکشن ہوگا، باتیں ہوں گی، آپ تک پیغام پہنچے گا، میسیج پہنچے گا. اور مقصد یہ ہے، میرا مقصد یہ ہے کہ ان مجالس میں میں بڑوں کے لیے نہیں پڑھ رہا ہوں، میں بچوں کے لیے پڑھ رہا ہوں اور میری بہنوں کے لیے پڑھ رہا ہوں. بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. ہم اپنے بچوں کو بتائیں کہ ایک لائف آنے والی ہے، ایک ہمارا فیوچر ہے جو آنے والا ہے. اور وہ فیوچر ایسا ہے، وہ یقین ایسا ہے اس پہ کہ وہ زندگی میں آپ کو ہر چیز ملے گی. اگر اس دنیا میں تم غریب ہو، اس دنیا میں اگر ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم ایک ایک روٹی کو ترستے ہیں، اگر اس دنیا میں ہمارا چھوٹا سا گھر ہے، اس دنیا میں اگر ہم پرابلمز میں ہیں، ڈیبٹس میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، قرضوں میں ہیں، تو آنے والی زندگی وہ اتنی آرام کی زندگی ہوگی، آپ کی اتنی سکون کی زندگی ہوگی، لیکن وہ پورا ڈیپینڈ کرے گا اس زندگی کے اوپر. اگر اس لائف میں آپ نے اس لائف کے بارے میں کوئی کام کیا تو جو کچھ آپ نے کیا وہ وہاں ملے گا. مولا علی کا ایک جملہ ہے، مولا علی اپنے سینگز میں، اپنے سرمنز میں، اپنے خطبوں میں علی ایک جملہ ارشاد فرماتا ہے. علی کہتا ہے کہ اگر اس زندگی کے بارے میں، اس خبر کے بارے میں، اس لحد کے بارے میں، اس گریو کے بارے میں، علی کہتا ہے اس کو تم ایک باکس سمجھو، ایک صندوق سمجھو. جو کچھ تم اس میں رکھو گے وہاں پاؤ گے. جو بھی تم نے اس زندگی میں اس باکس میں، اس صندوق میں کچھ رکھا،
تو یہ مت سمجھو کہ کوئی چرا لے گا. دنیا میں چرا سکتے ہیں, چوری کر سکتے ہیں, چور ہیں, لیکن وہ باکس ایسا ہے کہ وہاں پہ چوری کا کوئی اندیشہ نہیں ہے, اس لیے کہ اس کا پروٹیکشن اینجل فرشتے کر رہے ہیں اس باکس کا. جو بھی تم رکھو گے اس باکس کے اندر, صندوق میں جو بھی رکھو گے, تم کو اس کا اجر ملنے والا ہے. اسی لیے کہ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ تم ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے تو ہم اس کا اجر دیں گے. تو اب کوئی سوال ہی نہیں ہے کہ اگر ہم نے کوئی اچھا کام یہاں کیا تو اس لائف میں ہم کو نہیں ملے گا. تو دوستو وہ لائف, وہ زندگی ہماری اتنی امپورٹنٹ زندگی ہے کہ اس زندگی میں ملینز آف ایئرز ہم کو رہنا ہے. اور اگر ہم نے یہاں پہ کچھ نہیں کیا, اس کا پریپریشن نہیں کیا, اس کی تیاری نہیں کی, تو یاد رکھیے ایٹ لیسٹ آپ بامبے میں رہتے ہیں, یہ لائف گزار رہے ہیں. بامبے میں خدا نہ خواستہ کوئی عورت, کوئی مرد, کوئی لڑکی, کوئی لڑکا پریشان ہے تو پڑوسی آ کے ہیلپ کریں گے, نیبرز آ کے آپ کو ہیلپ کر دیں گے, دوست آپ کے آ کے ہیلپ کریں گے. اگر خدا نہ خواستہ کسی کے گھر میں چولہا نہیں سلگا, اگر خدا نہ خواستہ کوئی پریشان ہے, اس کے گھر میں کھانا نہیں ہے, تو کم از کم پڑوسی آ کے آپ کو روٹی دے دے گا, کم از کم آپ کے دوست آ کے آپ کی مدد کر دیں گے. آپ کسی سے جا کے قرضہ لے سکتے ہیں, لے کے کہہ سکتے ہیں کہ میں تمہیں بعد میں دوں گا, میرے پاس کھانے کو نہیں ہے, میرے بچے بھوکے ہیں. تو کم از کم ایک وقت ایسا آئے گا کہ کوئی نہ کوئی تو آ کے آپ کی ہیلپ کرے گا. لیکن یاد رکھو یہ زندگی کی بات کر رہے ہیں, لیکن اس زندگی میں, وہاں کی لائف میں, نہ کوئی پڑوسی آ کے ہیلپ کرے گا, نہ کوئی دوست آ کے ہیلپ کرے گا, نہ کوئی بچے آ کے ہیلپ کریں گے, نہ کوئی رشتہ دار آ کے ہیلپ کرے گا, نہ ماں دیکھ کے کچھ کرے گی کہ آج میرا بیٹا بھوکا ہے, نہ ماں وہ ماں کے جو پیٹ میں 9 مہینے رکھتی ہے بچوں کو, جو سب سے زیادہ محبت کرتی ہے, ماں بھی دیکھے گی کہ میرا بچہ پریشان ہے تو وہ کچھ نہیں کر سکے گی. نہ باپ آ کے ہیلپ کرے گا, کوئی ہیلپ کرنے والا نہیں ہے. اس دنیا میں سب ہیلپ کریں گے, لیکن اس دنیا میں کوئی ہیلپ نہیں کرنے والا. آپ ہوں گے, ہم ہیں, اور ہمارے اعمال ہیں. میں ہوں, جو کچھ میں نے کیا ہے اس دنیا میں, جو کچھ میں نے کیا ہے اس کا صلہ مجھے وہاں مل رہا ہے. نہ ماں آ رہی ہے, نہ باپ آ رہا ہے مدد کرنے. آپ کے پہلو میں میں اور مثال دے دوں, میری خبر یہاں ہے, میری پڑوس میں میری ماں کی خبر ہے. دنیا میں ماں کا یہ عالم ہے کہ بیٹا بھوکا ہے تو کہیں سے بھی ایک روٹی لا کے ضرور کھلائے گی. پڑوس میں ماں ہے, بیٹا پڑوس میں ہے, بازو میں دونوں کی خبریں. نہ ماں بیٹے کو دیکھ کے خوش نہیں کر رہی ہے, بیٹا تو آج بھوکا ہے, تو پریشان ہے, میں کچھ دے دوں, نو, اور دوں اور بتاؤ. اسی خبر میں ماں بھی ہے, بیٹا بھی دفن ہوا. ماں کو مر کے 25 سال ہو گئے, 25 ایئرس ہو گئے. اب آپ شریعت کے لحاظ سے آپ دفن کر سکتے 25-30 سال میں, وہ خبر میں کسی اور کو اتار سکتے. جب سب ختم ہو جاتا, بیٹا بھی اسی خبر میں آ گیا, ماں بھی اسی خبر میں. ہم اپنی نیکڈ آئی سے دیکھ لیں گے خبر کے اندر کچھ نہیں ہے, اس لحد میں کچھ نہیں ہے, بالکل صاف ہے. ایک روم تھا, صاف ہو گیا, بیٹے کو لا کے آپ نے دفن کر دیا, بیٹا بھی دفن ہو گیا, خبر بند ہو گئی. ماں بھی ہے, بیٹا بھی ہے. ہو سکتا ماں آرام سے ہے, بیٹے نے بہت گناہ کیا, پہنچ گیا وہاں پہ. ماں کو جو رحمت ملنا ہے وہ مل رہی ہے, بیٹے کو جو عذاب مل رہا ہے وہ عذاب مل رہا ہے. نہ ماں ہیلپ کر رہی ہے, سامنے بیٹا ہے, عذاب ہو رہا ہے. آپ یہ چیز یاد رکھیں, اللہ عذاب اپنے بندوں کو دیتے ہوئے خوش نہیں ہوتا. اللہ رحیم ہے, غفور و رحیم ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندوں کو میں رحمت کو نازل کروں. جو ہمارے اوپر عذاب آتا ہے, اب ان مجالس میں آئے گا, میں پہلی دوسری تیسری مجلس میں عذاب کی باتیں عذاب نہیں بتانا چاہتا, اس لیے کہ ایسا نہیں ہے کہ میں اگر بتا دوں تیسری مجلس میں تو چوتھی میں کوئی آئے گا ہی نہیں. کون آئے گا بھائی عذاب کی باتیں سننے؟ لیکن ایک چیز یاد رکھے, آج آپ دعا نہیں دیں گے, کل آپ مجھے دعا دیں گے. آج آپ کہیں گے کہ یہ خوف کی بات کر رہے ہیں, ڈرا رہے ہیں. میں نہیں ڈرا رہا, واللہ نہیں ڈرا, میرا مقصد وہ نہیں ہے. میرا مقصد یہ دوستو کہ میسج پہنچے, وہ آپ کی لائف آفٹر ڈیتھ پیسفل گزرے.
اتنی پیسفل گزرے کہ کوئی ریگریٹس نہ ہو، کوئی افسوس نہ ہو، بلکہ وہاں جائیں تو خبر آپ کو ویلکم کرے، ویلکم کرے، ویلکم کرے۔ آپ کو پتہ ہے جب مومن جاتا ہے قبرستان میں تو خبر پکار کے کہتی ہے اہلاً و سہلاً، لیکن وہی خبر ہر مومن کی، آپ بلیو کریں یا نہ کریں، عابد بلگامی کے جملے نہیں ہے، مولا علی کے جملے، کہ ہر مومن کی خبر پکار کے کہتی ہے کہ میرے دامن میں آنے والے، میری آغوش میں آنے والے، یہ گھر میں تاریکی ہے، نور نہیں، یہ گھر میں اندھیرا ہے، روشنی نہیں، اس گھر میں کیڑے مکوڑے ہیں، اس گھر میں بستر نہیں ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، خبر کہتی میرے پاس اندھیرا ہے، تم روشنی چاہتے ہو تو اپنے ساتھ چراغ کو لے کر آؤ، تم آرام چاہتے ہو تو اپنے ساتھ بستر کو لے کر آؤ، تم سکون چاہتے ہو تو اپنے اعمال کو لے کر آؤ۔ I'm not going to provide you anything. I'm not going to provide you anything. You have to bring with yourself. اپنے ساتھ لے کر آؤ۔ I'm not going to give you anything. I don't have anything. Clear کہتے ہیں I don't have anything. You have to bring with you. You have to carry with you. آپ اپنے ساتھ کیری کریں، اپنے ساتھ لے کر آئیں، جو لے کر جائیں گے you are going to get over there. ہر چیز ملے گی۔ اس زندگی کا سفر شروع کیسے ہوتا ہے، وہ لائف کی جرنی شروع کا سٹارٹ کیسے ہوتی ہے؟ اب سنیں، وہ لائف کی جو جرنی ہے، جو سفر ہے ہمارا، اس زندگی کا جو سفر ہے، سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ گارنٹی نہیں ہے کہ بامبے سے سٹارٹ ہو، یہ گارنٹی نہیں ہے کہ گلستان سے سٹارٹ ہو، یہ گارنٹی نہیں ہے کہ بینڈا سے سٹارٹ ہو، یہ گارنٹی نہیں ہے کہ انڈیا سے سٹارٹ ہو۔ پلیز غور کریں، یہ گارنٹی نہیں ہے کہ پاکستان سے سٹارٹ ہو، یہ گارنٹی نہیں ہے کہ اس شہر سے سٹارٹ ہو، گارنٹی کسی شہر کی نہیں ہے۔ You don't know, I don't know. Then who knows? کس کو پتا ہے؟ اس کو پتا ہے، یا معصومین کو پتا ہے۔ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، کتنا اچھا ہوتا اگر اللہ یہ بتا دیتا کہ موت کب آئے گی اور کہاں آئے گی، کتنا اچھا ہوتا اگر ہم کو پتا چلتا کہ موت میری یہاں آنے والی ہے یا یہ ایج میں آئے گی، تو کتنا اچھا نہیں ہوتا؟ تو رسول نے کہا کہ اس کا نہیں بتانا اس کی رحمت ہے۔ اگر اللہ بتا دیتا کہ عابد بلرامی تم 70 ایئرس میں 1 جنوری 70th ایئر میں تمہاری ڈیتھ ہوگی، تو میں کیا کرتا؟ 69 ایئرس تک گناہ کرتا، اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ مجھے 70 ایئرس میں مرنا ہے۔ 1 سال پہلے اللہ کی بارگاہ میں جا کے معافی مانگتا اور کہتا تو کریم ہے، معاف کر دے پلیز۔ جبکہ پلیز غور سے سنیں، جبکہ کسی کو پتا نہیں ہے، کسی انسان کو پتا نہیں ہے۔ سائنس نے اتنا ایڈوانس ہو گئی، سائنس ٹیکنالوجی اتنی بڑھ گئی کہ آپ چاند تک چلے گئے، جوپیٹر کے نیوز لا رہے، مارس کی نیوز لا رہے، وینس ستارے کی نیوز لا رہے کہ وہاں پہ کیا حالات ہیں۔ سائنس اتنی ایڈوانس ہو گئی کہ جوپیٹر، وینس، وہاں کی نیوز یہاں پہ مل رہی ہے کہ اس سٹار میں کیا ہو رہا ہے، لیکن کسی نے یہ نہیں بتایا کہ یہ انسان کو موت اس وقت آئے گی اور یہاں آئے گی۔ حقیقت نہیں ہے، میں غلط کہہ رہا ہوں؟ اتنی ایڈوانس کے بعد بھی موت ایک ایسی چیز ہے دوستو، کسی کو نہیں معلوم کہ کب آئے گی، کس وقت آئے گی، کہاں آئے گی، کیسے آئے گی۔ 4 چیزیں۔ کب آئے گی پتا ہے؟ نو، کوئی نہیں بتا سکتا، نہ بڑے سے بڑا ڈاکٹر، نہ بڑے سے بڑا سائنٹسٹ۔ Nobody knows
جب نہیں معلوم ہے اس کے بعد انسان کی گناہ دیکھیں، ہماری غفلت دیکھیں، ہمارا اگنورنس دیکھیں کہ آئی ڈونٹ نو کہ میں ابھی دوسرا جملہ بول سکتا ہوں یا نہیں، مجھے یہ نہیں معلوم کہ میں مجلس پڑھ کے نیچے اتر سکتا ہوں یا نہیں۔ دنیا میں کتنے ایسے انسیڈنٹس ہوئے، میں نے رضوی کالج کے اشرے میں شاید پہلی مجلس میں ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ پیش کیا تھا، تو آج اس کو وہ چھوٹی سی بات اپنے ٹاپک سے ریلیٹ کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں کہ ابھی غدیر میں عراق میں نجف اشرف میں تھا، اللہ ہم سب کو پھر زیارت نصیب ہو۔ وہاں سے جب میں دبئی آیا تو مجھے ایک فون آیا کہ ہمارے شہر حیدرآباد میں ایک مومنہ کا انتقال ہوا۔ وہ مومنہ کا انتقال کیسے ہوا؟ ایک الارم ہے، الارم سمجھتے نا، گھڑی کا الارم، کل میں نے کہا تھا، اس کو بڑھا رہا ہوں آگے۔ الارم ہے ہم سب کے لیے۔ آپ سوچیں جس مومنہ کا انتقال ہوا 55-60 ایئرس کی لیڈی تھی، پرفیکٹ لیڈی، کوئی بیماری نہیں، صبح میں اٹھی، کام کری، بریک فاسٹ تیار کری بچوں کے لیے، ان کے بچے کینیڈا سے آئے ہوئے تھے، بچوں کے لیے بریک فاسٹ تیار کری، پلیز غور سے سنیں، بریک فاسٹ تیار کری، دین شاور لینے کے لیے باتھ روم میں گئی، دیر ہوئی، بچوں نے ناک کیا، اندر سے کوئی آنسر نہیں ملا، when they opened the door ختم ہو گئی تھی۔ کتنی دیر میں؟ hardly 10-15 minutes۔ آپ کے بامبے میں چاند رات کے دن وہ مومنہ جس کا انتقال ہوا، وہ کیسے ہوا؟ مجھے بتایا گیا کہ ممبر تیار کر رہی تھی، علم دھو رہی تھی، سب کر رہی تھی، آدھے گھنٹے کے اندر ختم ہو گیا۔ یہ لائف ہے، دس از یور لائف۔ یہ الارم ہے، الارم۔ ابھی تو آنکھیں کھولو، جسٹ اوپن یور آئیز۔ میں بڑوں سے نہیں بات کر رہا ہوں، بچوں سے بات کر رہا ہوں۔ یہ مت سمجھو کہ مجھے تو موت نہیں آئے گی، نو، یو کی ناٹ سے دس۔ اینی ٹائم، کبھی بھی آ سکتی۔ جب نہیں معلوم، رسول نے کیا کہا؟ اس کا نہیں بتانا اس کی رحمت ہے۔ کیوں؟ اگر بتا دیتے تو صرف زندہ رہ سکتے تھے۔ جب ہم کو کچھ نہیں معلوم، اس کے بعد ہمارا غرور، ہمارا تکبر، ہمارے گناہ، ہمارا فعل حرام کرنا، ہم کو کسی کے بارے میں ایلیگیشنز لگانا، بہتان باندھنا، یہ سب چیزیں ہماری زندگی کا سٹائل۔ It's a high time now, Baba, high time. We have to check ourselves. We have to prepare ourselves. If we don't prepare ourselves, you are going to see. ایک دفعہ یاد رکھیے، ایک دفعہ یاد رکھیے، ایک دفعہ یہ جو آنکھ بند ہوگی نا، پھر کبھی نہیں کھلے گی۔ ایک دفعہ آنکھ بند ہو گئی تو پھر کوئی نہیں کھول سکتا۔ اگر آپ کے پاس $1,000,000 بھی پڑے ہوئے ہیں اور آپ کہیں کہ یہ $1,000,000 لے لو، میری آنکھ کھول دو، میری زندگی واپس کر دو۔ بڑے بڑے انسیڈنٹس آپ کے سامنے ہیں۔ دنیا کا ریچسٹ پرسن تھا، میں نام نہیں لیتا، آج سے 4 سال یا 5 سال پہلے ایک مسلم کنٹری کا بادشاہ تھا، مسلم کنٹری کا کنگ تھا، richest person, billions and trillions of dollar اس کے اکاؤنٹ میں دنیا بھر میں ہے۔ دوستو کیا نہیں ہے اس کے ملک میں جہاں پہ ہم حج اور عمرے کو جاتے ہیں؟ اب سمجھے، اس ملک کا بادشاہ کیا نہیں تھا، لیکن لاسٹ سٹیج میں زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا، پیروں کو زمین پہ لگڑ رہا تھا، بھیک مانگ رہا تھا زندگی کی۔ 1 مہینے تک بیڈ کے اوپر بھیک مانگ رہا تھا کہ میری لائف مجھے واپس کر دو۔ لیکن مولا علی کا وہ جملہ، نہج الاسرار میں علی کا وہ خطبہ کہ جب موت آتی ہے نا، تو جب سکرات کا عالم ہوتا ہے، روح آسانی سے نہیں نکلتی۔
جو روح تمہارے جسم سے نکلے گی تو اگر اعمال صحیح نہیں ہوں گے تو سکرات کا عالم ہوگا. سکرات کے عالم میں کہا گیا کہ انسان کے سامنے اس کے اعمال نامہ آ جاتا ہے. اعمال نامہ آتا ہے تو اپنے دانتوں سے اپنی زبان کو کاٹتا ہے کہتا ہے پروردگار ایک موقع دے دے, give me one chance. تو اس وقت فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ نے تجھے 80-90 years کی لائف دی تھی, you have not done anything, you didn't do anything, now you are asking your life, no way. اب زندگی نہیں ملے گی تجھے. 90 برس کی زندگی کے بعد تو نے کچھ نہیں کیا. تو دوستو اتنا پیسہ پیلسز ہے پورے ملک میں, پیلسز ہیں پیلسز. you know بھیک مانگ رہا ہے زندگی کی. اس وقت سے ڈرو, اس ٹائم سے ڈرو. سب کے لیے ہو سکتا ہے یہ مت سمجھو کہ عابد بن کو ہوگا اس کو نہیں ہوگا. نو, وی ڈونٹ نو. ہم کہاں مریں گے, کہاں جائیں گے, کس کے پاس جا کے مانگیں گے؟ کوئی ہیلپ نہیں کرے گا, کوئی ہیلپ نہیں کرے گا. اس وقت اگر اعمال صحیح ہے, ہماری زندگی میں ہم نے اگر کچھ کیا ہے, ہمارے اعمال صحیح ہے, تو بلیو می, پھر میرے جملے نہیں ہے, سکرات نہیں ہوتی سکرات. صحیح محبت علی ہو, ریئل محبت اہل بیت ہو, تو سکرات میں آ کر معصومین بچا لیتے ہیں. 8ویں امام علی رضا غریب الغرباء, باواز والے سلوات پڑھ لیتے. اس چہدہ معصومین میں 14 معصومین میں ایک امام کا وعدہ ہے, پرومس ہے, وعدہ ہے, عہد امام نے وعدہ کیا, وہ ہے 8ویں امام. 8ویں امام کہتے ہیں کہ جو میری زیارت کو آئے گا, اللہ ہم سب کو مولا کی زیارت نصیب ہو انشاءاللہ, جو میری زیارت کو آئے گا میں اس سے 3 مرتبہ ملاقات کروں گا. 3 times, 3 مرتبہ اس سے ملاقات کروں گا. ایک, جب سکرات کا عالم ہوگا, ملک الموت اس کے سرانے آ جائے گا, میں اس سے ملاقات کروں گا. پہلی رات, فرسٹ نائٹ ان دا گریو, میں اس کی مدد کروں گا. اور جب وہ اپنے اعمال کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں جائے گا ڈے آف ججمنٹ میں, اس دن میں آ کے اس کی ملاقات کروں گا. 3 مرتبہ اس امام کا وعدہ ہے. مولا علی تو آتے ہیں سب کے لیے, وہ کائنات کے مولا ہے, لیکن وعدہ اس امام کا ہے. تو وہ لمحہ, موت کا لمحہ, so horrible, so scary. ہم کو نہیں پتا چلتا, ہم کو پتا نہیں چلتا کہ کس حالت میں جا رہی ہے. تو جب جرنی سٹارٹ ہوتی ہے تو کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے کسی کو نہیں معلوم. اٹ کین سٹارٹ فرام اینی ویئر, وی ڈونٹ نو. وہ جو لمحہ ہے دوستو سٹارٹ ہونے کا, روح کے نکلنے کا, یہ وہ تکلیف ہے. میں نے کل ایک بات آپ سے کہی تھی کہ بیماری کے ساتھ, مرض کے ساتھ اللہ نے اس کا علاج بھی بتایا. آپ گھبرائیں نہیں. اگر میں چیز آپ کو بتاؤں گا کہ کوئی تکلیف ہے, تو اس کے ساتھ معصومین نے یہ بھی بتایا کہ اس تکلیف کو تم دور کیسے کریں. آپ گھبرائیں نہیں بالکل. معصومین نے اس تکلیف کو دور کرنے کا علاج بھی بتایا. آپ یہ اپنی لائف میں, یہ زندگی میں کریں, then you will not have any problem. then آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا, کوئی پرابلم نہیں ہوگا. آپ کی روح آسانی سے نکلے گی. لیکن اگر نہیں کیا, میرا صرف یہ ہے کہ میں شعور کو بیدار کرنا چاہتا ہوں, میں کانشیس جو ہے نا اویئرنیس لانا چاہتا ہوں. میرا میسج 10 دن کا صرف اویئرنیس کا, کہ اویئرنیس پیدا ہو جائے. تیاری سٹارٹ کرو, اپنی جرنی کی وہ تیاری سٹارٹ کر دو. آپ یہ مت بولو کہ ابھی میری لائف بہت ہے. کسی کو زندگی لمبی نہیں ملی. انڈیا میں نے جیسے کہا 60 سال کے بعد تو بونس ہے. 70-80 برس سے زیادہ آپ کی ایوریج کیا ہے یہاں پہ. اگر آپ ایوریج دیکھیں انڈیا میں تو 80 ایئر سے زیادہ نہیں,
آپ کو معلوم ہے 40 ایئرز کے بعد جو بھی انسان 40 سال کا ہوتا ہے اللہ ایک فرشتے کو پیدا کرتا ہے اور اس کے پاس بھیجتا ہے اور بھیج کے کہتا ہے کہ اس کے شعور کو بیدار کرو. 40 سال کے بعد ایک فرشتہ آپ کے پاس آتا ہے اور آ کے بار بار کہتا ہے بابا پلیز ناؤ اٹس اوور. اب آپ اس زندگی کے بارے میں سوچو, اس زندگی کے بارے میں سوچو, اس زندگی کے بارے میں سوچو. لیکن ہمارے گناہ اتنے ہیں کہ ہم اس کی بات کو سن کے اگنور کرتے ہیں. اللہ شعور کو بیدار کرتا ہے, ہمارے ذہن کو ہلاتا ہے وہ فرشتہ کہ پلیز تیاری کرو. وی ڈونٹ لسن. اس لیے کہ ہمارے گناہ, ہم غفلت میں, شیطان غفلت میں لائے گا, اگنورنس میں لائے گا. ہم کہیں گے ارے ابھی تو 40 سال کے, ابھی 50 سال کے, ابھی 60 سال کے, ابھی تو اتنے لوگ بڑے بڑے لوگ زندہ ہے, ہم تھوڑی مریں گے. یو ڈونٹ نو. رات میں سوئے بستر پہ, پتا چلا صبح میں اٹھے ہی نہیں. کیا ہوگا جب؟ کون مدد کرنے والا ہے؟ بینک بیلنس یہیں رہ جائے گا, بڑے بڑے بنگلے بامبے کے یہیں رہ جائیں گے, کچھ نہیں ملے گا, کچھ نہیں رہے گا ہاتھ میں, خالی ہاتھ جائیں گے. امریکہ میں آج سے 3 سال پہلے شکاگو کا واقعہ پڑھ رہا ہوں. شکاگو میں ایک بہت بڑا تاجر, بزنس مین, اس کا انتقال ہوا. بہت بڑا بزنس مین تھا. اس کے پاس 3000 امپلائیز کام کرتے تھے. 3000 امریکہ جیسے شہر میں. یا جنہ کی شکل میں آتے ہیں یہ لوگ. ایک سلوات پڑھے محمد. مجھے یہ بات حیرت ہوئی, میں گلستان میں 3 سال سے پڑھ رہا ہوں, یہاں سلوات بڑی آواز سے ہوتی تھی. اب یہ موت کا ذکر کیا ہے یا کہ آواز ہی نہیں نکل رہی. آپ گھبرائے نہیں, میں اینڈ میں دعا دے کے جاؤں گا روز کا روز, تو روز آپ گھبرائے نہیں. مجھے معلوم ہے کل کی مجلس کے بعد کیا ری ایکشن ہوا. مجھے جو انفارمیشن آئی وہ یہ آئی کہ بابا سب ڈر گئے. ڈرے کیوں یار؟ ڈرے مت. ڈرنا اپنے اعمال سے. اگر تمہارے اعمال سے یہ تو خوف کیسا ہے؟ ڈر کیوں ہے؟ پریپیئر یور سیلف. وہ اس کریم کی بارگاہ میں, اللہ کی بارگاہ میں اگر انسان خلوص کے ساتھ اس وقت بیٹھ کے کہتے پروردگار جو میرا پاس تھا اسے پلیز فارگیو می, معاف کر دے, مجھے میرے پورے پاسٹ کو معاف کر دے. وہ اتنا کریم ہے. اگر آپ نے یہ کہا کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے, اینڈ آئی پرومس یو کہ اب میں کچھ نہیں کروں گا, تو وہ اتنا کریم ہے, وہ کہتا ہے میں معاف کر دوں گا. لیکن بولو اپنی زبان سے. خالی مجلس سن کے یا بولے باہر جا کے بولے وہ تو مجلس تھی, اپنے جو کرنا ہے کرے. یہ نہیں ہے. وہ کریم ہے, معافی تو مانگو ایٹ لیسٹ سے. تو شکاگو کا اب سنیں, یہ عبرت ہے سب کے لیے, عبرت سب کے لیے, ہر آدمی کے لیے عبرت ہے. شکاگو کا بڑا تاجر, بزنس مین, 3000 امپلائیز اس کے پاس کام کرتے. 3000 ملینز آف ڈالر اس کے اکاؤنٹ میں پڑا ہوا ہے. اس کا لاسٹ سٹیج آیا, بالکل لاسٹ سٹیج, تو اس نے وصیت کی. وصیت میں کیا لکھا؟ اپنے بیٹوں کو کہا کہ دیکھو میرا جب انتقال ہو جائے نا تو مجھے غسل اور کفن دے گا. اچھا وہاں پہ جو ڈیڈ باڈیز اڑتی ہے نا گلف میں بھی اور امریکہ میں, وہ کافن, وہ لوگ کافن نہیں لیتے جیسا ہمارے پاس ڈولا جسے آپ کہتے ہیں بند ہوتا ہے. اندر کس کی میت ہے ہم کو پتہ نہیں چلتی, عورت ہے مرد ہے وہ کیسا ہے نہیں معلوم. ایک بڑا وہ ہوتا ہے, اس کے اوپر کور ہوتا ہے. وہاں پہ کیسی ہوتی ہے, اسٹریچرز پہ لے جاتے ہیں, اسٹریچر پہ, تو باڈی کی پوری شکل لگتی ہے, نظر اوپر کپڑا رہتا ہے لیکن ایک اسٹریچر رہتا, اسٹریچر پہ لے جاتے ہیں. 3000 امپلائیز اس کے پاس کام کریں, ملینز آف ڈالر کا جس کا بزنس ہے, ملینز آف ڈالر, اس کے اکاؤنٹ میں ملینز آف ڈالر پڑے ہوئے. لاسٹ اسٹیج آیا, لاسٹ اسٹیج اسے ول لکھتا ہے, وصیت لکھتا ہے. لکھ کے کہتا ہے بچوں میرا آخری وقت آ گیا, میں تمہارے لیے ایک وصیت کر رہا ہوں اور میں یہ میسیج سب کو دینا, ہی سیڈ کہ یہ میسیج میں سب کو دینا چاہتا ہوں. کیا ہے کہ جب میرا کافن, جب میرا اسٹریچر, جب میری ڈیڈ باڈی غسل کے بعد گریو تک, خبر تک لے کے جاؤ نا, تو کیسے لے کے جاؤ؟ آپ نے دیکھا ہوگا بامبے میں بھی جب کوئی مر جاتا ہے تو کفن کے اندر ہاتھ ایسا اسٹریٹ ہوتے ہیں, باڈی اسٹریٹ ہوتی ہے, ہاتھ ایسا ہوتے ہیں. اس نے کہا میرے ہاتھ ایسے نہیں رکھنا, میرے ہاتھ میرے کافن سے باہر کر دینا, ایسا یہاں تک کھول دینا, میرے ہاتھ یہ کھول دینا یہ حصہ, اور مجھے ایسے کرنا.
पैसे लेके जाओ। तो बेटों ने कहा वाई, क्यों? उसने जो बात कही वो आज की मजलिस का गुलिस्तान का मैसेज है, सबके लिए मैसेज है, गरीब के लिए भी, पैसे वाले के लिए भी। जो ये समझ रहा है कि मैंने बड़ी इबादतें की, मैं बड़ा नेक, मैं इतना, मेरा इतना बड़ा बंगला, मेरा इतना बड़ा घर, इतना पैसा, ये जो मैं है ना, इंशाल्लाह मैं पे आएगी बात तो पता चलेगा आपको। मैं जो है ना, तो उसके लिए क्या उसने कहा कि मेरे हाथ ऐसे खोल के इसलिए लेके जाओ कि मैं दुनिया को बताना चाहता हूं कि मिलियंस ऑफ डॉलर का मैं मालिक हूं, मेरे अकाउंट में मिलियंस ऑफ डॉलर है, लेकिन इस वक्त मैं खाली हाथ जा रहा हूं। इस दुनिया से जो जा रहा हूं, इस दुनिया से जो मैं जा रहा हूं, तो मैं खाली हाथ जा रहा हूं, मेरा हाथ खाली है, देख लो मेरा हाथ खाली है। कितना बड़ा पैगाम है, कितना बड़ा मैसेज है। सबके लिए नहीं है, सब रह गया, कोई चीज साथ नहीं है, सिर्फ हाथ खाली है। तुम हो, तुम्हारे अमाल है, बस। ना पैसा है, ना गोल्ड है, ना ज्वेलरी है, ना डायमंड्स है, कुछ नहीं, सब लॉकर्स में पड़े हुए हैं और हम खाली हाथ उसकी बारगाह में जा रहे हैं। ये लाइफ है दोस्तों। जो स्टार्ट होती है लाइफ, ये इतनी खतरनाक है। मलकुल मौत का सर पे आना, और मलकुल मौत आने से पहले उस फरिश्ते का नाम तो सबको पता है, मलकुल मौत कहते हैं कि मौत का फरिश्ता। अच्छा, ये मौत का फरिश्ता ये नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों के पास जाता है, मोमिन के पास जाता है। नो, हिंदू होगा, काफिर, मुशरिक, ईसाई, यहूदी, जो भी मरता है, एक फरिश्ता अल्लाह ने पैदा किया। उसकी ड्यूटी क्या है कि जाकर ले लो, रूह ले लो, तो उसकी ड्यूटी है, और कोई ड्यूटी नहीं करता वो रूह लेता है। रूह क्या है? रूह के बारे में पूछा गया रसूल से कि या रसूलल्लाह ये बताइए कि रूह है क्या, क्या है रूह? तो अल्लाह ने फौरन जिब्राइल को भेजा, अब भेज के कहा मेरे हबीब से कह दो, मेरे हबीब जो तुम्हारे से पूछ रहे हैं कि रूह क्या है, इनसे कह दो कि ये अम्र रब्बी है, ये राज है, अल्लाह का राज है, राज, सीक्रेट है, किसी को नहीं मालूम कि रूह क्या है। रूह एक राज है। अब आप यहां बात आइए तो 2-3 मिनट में अपनी टॉपिक से हट के रूह के बारे में बोलूं। हमारी रूह के बारे में क्या कहा कि ये अल्लाह का राज है। जब आदम हमारे बाप, उनकी जिस्म में अल्लाह रूह फूंक रहा था, तो उस वक्त क्या कहा? नफख्तु फीहे मिन रूही, जब मैं इसके अंदर अपनी रूह फूंकूं तो तुम सजदा करना। तो पता चला कि नबी की रूह अलग, इंसानों की रूह अलग। तो जब नबी और इंसान की रूह बराबर नहीं हो सकी तो भाई भाई कैसे? समझे? ये नबी की रूह है, आदम की। तो अल्लाह ने कब करवाया सजदा? आदम का स्टैच्यू, आदम का स्केलेटन 10,000 साल या 5,000 साल तक जन्नत में बना रहा। अल्लाह ने मलाइका से सजदा नहीं करवाया। सजदा कब करवाया? जब कहा कि नफख्तु फीहे मिन रूही, मैं जब इसमें अपनी रूह फूंकूं तो तुम सब सजदा करना। तो अजीजों, एक बात का पता चल गया, अल्लाह स्केलेटन का सजदा नहीं करवाता। अल्लाह किसी स्केलेटन का सजदा नहीं करवाता। इब्राहिम और इस्माइल के हाथों खाने काबा का स्केलेटन बनवाया। सजदा कब करवाया? जब इसमें कायनात की रूह आई। 13 रजब को जब 13 रजब को जब कायनात की रूह इसके अंदर आई तो कहा आप सजदा करो। मैं सिर्फ आपको बेदार करने के लिए मैं पढ़ रहा था, इसलिए कि मैं चेहरों को देख रहा हूं कि चेहरों पे मुस्कुराहट खत्म हो गई। एक साल बाद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस दोस्तों, घबराए नहीं, इंशाल्लाह अभी तो आज दूसरी है, इंशाल्लाह आप घबराएं 7वीं 8वीं में जाके। मुझे पता है कोई नहीं आएगा। नहीं नहीं, इलाज उसके साथ इलाज भी है।
میڈیسن ساتھ ہے، مولا کا میرا